بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ، اور جب ان کے پاس آیا ایک عظیم الشان رسول اللہ کی طرف سے، مصدق لما معہم، جو تصدیق کرنے والا تھا اس کتاب کی جو ان کے پاس ہے، نبذ فریق من الذین اوتوا الکتاب، تو پھینک دیا ایک جماعت نے ان میں سے جس کو کتاب دی گئی، کتاب اللہ وراء ظہورہم، اللہ کی کتاب کو اپنی پشت کے پیچھے، کأنہم لا یعلمون، گویا کہ وہ اسے جانتے نہیں ہیں۔ ولما جاءہم، اس کا عنوان ہے نمونہ عہد شکنی۔ جب ان کے پاس آیا رسول، من عند اللہ، اللہ کی جانب سے آیا۔ رسول میں جو تنوین ہے یہ برائے تعظیم ہے، تنوین برائے تعظیم، عظیم الشان رسول آیا۔ من عند اللہ، اللہ کی جانب سے آیا۔ مصدق، جو تصدیق کرنے والا تھا، لما، اس کتاب کی، ماں کے نیچے تورات، اس تورات کی تصدیق کرنے والا تھا، معہم، جو ان کے پاس تھی۔ نبذ فریق، حماقت نمبر 1، ان کی پہلی بے وقوفی کہ انہوں نے اس کتاب کو پھینک دیا جو کتاب انہیں دی گئی۔ دیکھیں یہاں پر لفظ استعمال ہوئے نبذہ، اور نبذہ کا لغوی معنی پھینکنا ہے۔ اب یہاں اس سے کیا مراد ہے؟ یا تو یہ لفظ نبذہ اپنی حقیقت پہ محمول ہے کہ ان کو کتاب دی گئی اور انہوں نے حقیقتاً اس کتاب کو پھینک دیا، یا نمبر 2، اس سے مراد اول مراد منہ الترک، اس سے مراد ترک کرنا ہے کہ انہوں نے اس کتاب کے احکامات پر عمل نہیں کیا، تو عمل نہ کرنے کو تعبیر کس سے کیا گیا؟ ترک کرنے سے کیا گیا۔ یہ نمبر 3، سفیان ابن عیینہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جب ان کو کوئی کتاب دی جاتی تھی تو یہ لوگ اس کتاب کو یہ لوگ ریشم کے کپڑوں میں رکھتے، ریشم کے غلاف میں رکھتے، یعنی تعظیم بہت کرتے تھے، لیکن اس کے حلال کو حلال اور حرام کو حرام نہیں سمجھتے تھے، تو اللہ نے اس لیے اس کو تعبیر کیا پھینکنے کے ساتھ۔ یعنی ان اہل کتاب کو جب اللہ کتاب دیتا ہے یہ تعظیم تو بڑی کرتے، اس کتاب کو یہ لوگ اچھے غلاف میں رکھتے، لیکن اس پر عمل نہیں کرتے تھے، تو عمل نہ کرنے کو تعبیر کس سے کیا گیا؟ پھینکنے کے ساتھ۔ تو سفیان بن عیینہ کہتے ہیں، ادرجوہ فی الحریر والدیباج وحلوہ بالذہب والفضہ، یہ داخل کرتے اسے ریشم کے کپڑوں میں، سونے اور چاندی کے ساتھ آراستہ کرتے، ولم یحلوا حلالہ ولم یحرموا حرامہ، لیکن اس کے حلال کو حلال نہیں سمجھتے اور حرام کو حرام نہیں سمجھتے، فذلک النبذ، پس یہی اس کا پھینکنا ہے۔ تفسیر قرطبی۔ یہاں لفظ استعمال ہوا ہے اوت الکتاب۔ دیکھیں ایک لفظ ہے اوت الکتاب اور ایک لفظ استعمال ہوتا ہے آتینا، یہ دو لفظ ہیں۔ لفظ اوتو جہاں بھی استعمال ہوتا ہے وہ عموماً مذمت کے مقامات پر، اور لفظ آتینا استعمال ہوتا ہے مدح کے مقام پر۔ وَلَفْظَةُ اوتو یستعمل فی مقام الذم وَلَفْظُ آتینا یستعمل فی مقام المدح۔ لفظ اوتو استعمال ہوتا ہے ذم کے مقامات پر، یہاں بھی مذمت والی بات کہ ہم نے ان کو کتاب دی اور انہوں نے اس کتاب کو پھینک دیا، مذمت والے مقامات پر استعمال ہے، اور جہاں مدح کا تذکرہ ہوتا ہے تو وہاں لفظ استعمال ہوتا ہے آتینا۔ کتاب اللہ وراء ظہورہم، انہوں نے کتاب کو پھینک دیا اپنی پشت کے پیچھے۔ پشت کے پیچھے یہ کنایا ہے عمل نہ کرنے سے، توجہ نہ کرنے سے۔ جیسے اردو محاورے میں کہتے ہیں کہ بھئی تم نے میری بات کو پسے پش ڈال دیا، مطلب یہ کہ تم نے توجہ نہیں کی اور اس بات پر عمل نہیں کیا، تو عمل نہ کرنا، توجہ نہ کرنا، یہ کنایا ہوتا ہے پسے پش ڈالنے سے۔ کأنہم لا یعلمون، گویا کہ وہ جانتے نہیں ہیں۔ واتبعوا ما تتلو الشیاطین علی ملک سلیمان، اور انہوں نے اتباع کیا ما تتلو الشیاطین، کہ جو
پڑھتے تھے شیاطین علی ملک سلیمان، حضرت سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت میں۔ وما کفر سلیمان، سلیمان علیہ السلام نے کفر نہیں کیا، ولیکن شیاطین کفروا، لیکن شیاطین نے کفر کیا، یعلمون الناس السحر، کہ وہ لوگوں کو سکھاتے تھے جادو۔ وما انزل علی الملکین ببابل ہاروت و ماروت، اور نہیں نازل کیا گیا دو فرشتوں پر بابل مقام پر۔ اب دو فرشتے کون سے؟ ہاروت اور ماروت۔ وما یعلمان من احد، کہ وہ نہیں سکھلاتے تھے کسی ایک کو، حتی یقولا انما نحن فتنۃ، مگر وہ دونوں پہلے یہ کہتے تھے کہ یقیناً ہم آزمائش کے لیے ہیں، فلا تکفر، پس تم کفر نہ کرو۔ فیتعلمون منہما، پس وہ لوگ سیکھتے تھے ان دونوں سے، ما یفرقون بہ بین المرء وزوجہ، وہ جس کے ذریعے تفریق کی جاتی ہے مرد اور اس کی بیوی کے درمیان۔ وما ہم بضارین بہ من احد، نہیں تھے وہ نقصان پہنچانے والے کسی ایک کو، الا باذن اللہ، مگر اللہ کے حکم سے۔ ویتعلمون ما یضرہم، پس وہ لوگ سیکھتے تھے ان سے ما، وہ علم کہ جو نقصان پہنچاتا تھا ان کو، وہ علم سیکھتے تھے جو ان کو نقصان پہنچاتا تھا۔ ولا ینفعہم، وہ علم نہیں سیکھتے تھے جو ان کو نفع پہنچائے۔ وَلَقَدْ عَلِمُوا، البتہ یقیناً جان لیا ان لوگوں نے، علموں کے نیچے علماء یہود، ان علماء یہود نے جان لیا تھا، لمن اشتراہ ما لہ فی الآخرۃ من خلاق، البتہ جس نے خریدا اس جادو کو، لمن اشتراہ، جس نے خریدا اس جادو کو، نہیں ہوگا اس کے لیے آخرت میں کوئی حصہ۔ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ، اور انہوں نے بیچ دیا اس کے بدلے اپنی جانوں کو، انہوں نے بیچ دیا اس کے بدلے اپنی جانوں کو۔ لو کانوا یعلمون، کاش کہ وہ لوگ جانتے۔ ولو انہم آمنوا واتقوا، ترہیب، اگر وہ ایمان لے کر آتے اور تقوی اختیار کرتے، لمثوبۃ من عند اللہ، تو البتہ ثواب ملتا انہیں اللہ کے ہاں بہتر۔ لو کانوا یعلمون، کاش کہ وہ لوگ اس بات کو جانتے۔ واتبعوا ما تتلو الشیاطین، اس کے نیچے عنوان حماقت نمبر 2، کہ انہوں نے پیروی کی، انہوں نے اتباع کیا، ماں اس کے نیچے جادو، اس جادو کی پیروی کی انہوں نے کہ جس کو پڑھتے تھے علی ملک سلیمان، لفظ علی بمعنی فی کے ہیں، سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت کے دور میں۔ وما کفر سلیمان، تیسری حماقت، نہیں کفر کیا سلیمان علیہ السلام نے، کفر بمعنی سحر، جادو کے، نہیں جادو کیا حضرت سلیمان نے، ولیکن شیاطین کفروا، لیکن شیاطین نے جادو کیا اور وہ سکھاتے تھے لوگوں کو جادو۔ وما انزل، انزال بمعنی الہام کے ہیں، انزال بمعنی الہام، تفسیر معالم التنزیل، کہ نہیں نازل کیا گیا دو فرشتوں پر، ہاروت اور ماروت، یہ ملکین سے بدل ہے، کہ وہ دو فرشتے کون سے تھے؟ ہاروت اور ماروت، یہ دو فرشتے تھے۔ وما یعلمان، یعلمان بمعنی اعلام کے ہے، تفسیر قرطبی، اعلام بمعنی آگاہ کرنا، سکھانا، کہ وہ نہیں سکھاتے تھے کسی کو، مگر یہ کہتے کہ ہم آزمائش کے لیے آئے ہیں تمہاری طرف۔ اب یہ جو ایک واقعہ ہے مشہور واقعہ، وہ یہ ہے جو تفسیر ابن جریر میں، تفسیر در منصور میں، تفسیر ابن کثیر میں اور متعدد تفسیروں میں ہے۔ وہ یہ واقعہ تھا کہ حضرت ادریس علیہ السلام کے زمانے میں، کہ جب بنو آدم کے گناہ آسمان پر پیش ہوتے تھے تو اس وقت فرشتوں نے یہ بات کہی کہ یہ لوگ گناہ کرتے ہیں، اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، دیکھو ہم گناہ نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کے اندر دو چیزیں، نمبر 1 قوت غضبیہ، غصہ ہے، نمبر 2 قوت شہوت، یعنی ان میں شہوت ہے، تو قوت غضبیہ اور قوت شہویہ ان میں ہے، اس وجہ سے ان سے گناہ ہوتا ہے۔ اگر یہ تمہارے اندر بھی ہو تو تم سے بھی گناہ سرزد ہوگا۔ فرشتوں نے کہا نہیں، ہم سے گناہ سرزد نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم دو کا انتخاب کرو، اور
ان کو زمین پر بھیج دو۔ تو انہوں نے ان دو فرشتوں کا انتخاب کیا جو بڑے عبادت گزار تھے، ہاروت اور ماروت، اور یہ دونوں فرشتے جب زمین پر آئے، یہ لوگوں میں فیصلہ کرتے تھے۔ تو ایک دفعہ ان کے پاس ایک عورت آئی فیصلے کے لیے، اور وہ عورت نہایت خوبصورت تھی، حسین تھی، فیصلے کے لیے آئی تو انہوں نے اس کا فیصلہ کر دیا، اور چونکہ شہوت تھی تو یہ ان کی طرف مائل ہو گئے۔ اور جب انہوں نے اپنی خواہش کو پورا کرنا چاہا تو عورت نے یہ بات کہی کہ یا تو تم جو ہے نا زنا کرو، ساتھ شراب بھی پیو، اور بت کو سجدہ بھی کرو، تو قتل بھی کرو۔ انہوں نے کہا کہ کل آنا۔ جب وہ عورت کل آئی تو انہوں نے آگے سے انکار کر دیا کہ نہیں، ہم یہ گناہ نہیں کرتے، تو بڑے بڑے گناہ ہیں۔ پھر سوچنے لگے چلو ان میں چھوٹا گناہ کر دیتے ہیں، اور چھوٹا گناہ یہ لوگ سمجھے شراب پینے کو، تو انہوں نے شراب پی لی۔ تو جب نشے میں ہو گئے تو ان سے زنا بھی ہو گیا، اور ان سے قتل بھی ہو گیا، اور بت کو سجدہ بھی ہو گیا، تو سارے گناہ سرزد ہو گئے۔ تو اب جب ان سے یہ گناہ سرزد ہو گئے، اور وہ جو عورت تھیں اور اس نے ان سے اسم اعظم سیکھ لیا، اسم اعظم سیکھنے کے بعد اس نے پڑھا، اور پڑھنے کے بعد وہ اوپر چلی گئی اور وہ زہرہ ستارہ بن گئی۔ اور یہ جو دو فرشتے تھے، اللہ نے ان سے کہا کہ تمہیں دنیا کی سزا یا آخرت کی، تو انہوں نے کہا ہمیں دنیا کی سزا دے دو۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک کنویں کے اندر اللہ نے ان کو لٹکا دیا، اور اس کنویں میں ان کو سزا مل رہی۔ اب یہ لوگ ان کے بعد جادو سیکھنے کے لیے وہاں جاتے تھے، اور ان سے جادو سیکھ کر لوگ آتے اور اس کو غلط پھیلا دیتے۔ اب یہ واقعہ ہے۔ اب یہ جو واقعہ ہے، جو محققین علماء ہیں انہوں نے تو اس کی تردید کی ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہ واقعہ غیر مستند ہے، یہ موضوع اور من گڑت واقعہ ہے۔ ان میں قاضی ایاز مالکی رحمہ اللہ متوفہ 544 ہجری، امام رازی رحمۃ اللہ علیہ متوفہ 606 ہجری نے تفسیر کبیر میں، اور دیگر محققین علماء علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ نے روح المعانی میں، ان علماء نے تردید کی ہے کہ یہ واقعہ درست نہیں ہے، یہ واقعہ من گڑت ہے۔ اور کیوں من گڑت ہے؟ اس وجہ سے کہ نمبر ایک، ملائکہ جتنے بھی ہیں وہ سب معصوم ہیں نا، اور فرشتوں سے کبھی بھی کوئی گناہ سرزد نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ ان سے اللہ کی نافرمانی نہیں ہوتی۔ اللہ کی نافرمانی کا صدور فرشتوں سے نہیں ہوتا۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، اللہ انہیں جو حکم دیتا ہے وہ پورا کرتے ہیں، اور کبھی بھی اللہ تعالیٰ کی وہ نافرمانی نہیں کرتے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے فرشتے معصوم ہیں۔ اور یہ جو بات ہے کہ یہاں ان سے گناہ ہوا، تو یہ قرآن کریم کے عصمت کے منافی، قرآن کریم کی آیت کے فرشتوں کے عصمت کے منافی۔ نمبر دو، اگر وہ فرشتے زمین پر آئے بھی تھے تو اب یہاں پر اگر ان سے یہ گناہ سرزد ہوا تو پھر تو سزا عورت کو بھی ملنی چاہیے تھی نا، جس سے زنا ہوا۔ اب یہ بات کہ عورت کو تو سزا نہ ملی اور وہ تو جا کر اوپر زہرہ ستارہ بن گئی، اور ان کو اتنی سخت سزا مل گئی۔ نمبر تین، اگر ان کو سزا ملی، ان کو کنویں میں لٹکا دیا گیا، تو لوگوں نے ان سے جادو کیسے سیکھا؟ سیکھنا سکھانا، تعلیم اور تعلم تو تب ہوتا ہے جب کوئی آدمی اس طرح کی مشقت والی قید میں نہ ہو۔ تو جب آدمی ایسی قید میں ہے تو اس سے تعلیم اور تعلم نہیں ہو سکتا۔ اور نمبر چار کہ اگر ایسا تھا تو یہ زہرہ ستارہ تو اس واقعے سے پہلے بھی موجود تھا، زہرہ ستارہ تو شروع سے ہے، ایسا تو نہیں کہ یہ عورت اوپر گئی تو ستارہ بنی اور اس سے پہلے یہ ستارہ نہیں تھا، حالانکہ جب سے کائنات بنی ہے اس وقت سے وہ زہرہ ستارہ موجود ہے۔ پھر نمبر پانچ، اللہ جب کسی کو سزا دیتا ہے نا تو وہ سزا اللہ ایسی دیتا ہے کہ اس میں تحقیر اور اہانت ہوتی ہے۔ اب یہاں پر کہ یہ عورت ستارہ بن گئی، اس کو تو عزت مل گئی، مقام مرتبہ مل گیا، بلند ہو گئی، روشنی پھیل گئی، اس میں تو اس کی کوئی تحقیر، تذلیل اور اہانت نہیں ہے۔ اس وجہ سے جمہور علماء کی رائے یہ ہے کہ یہ واقعہ جو بیان کیا جاتا ہے وہ درست نہیں ہے۔ لیکن دیگر علماء جیسے علامہ سیوطی رحمہ اللہ متوفہ 911 ہجری، ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ متوفہ 1014 ہجری، یہ حضرات فرماتے ہیں کہ یہ واقعہ چونکہ متعدد طرق کے ساتھ آیا، مختلف روایتوں میں آیا ہے، اگرچہ ان روایتوں میں سب پر کلام ہے، سب روایتیں سند کے اعتبار سے مخدوش ہیں، لیکن پھر بھی اتنے طرق سے آیا، معلوم ہوتا ہے کچھ نہ کچھ اس کی اصل ہے، کچھ نہ کچھ اصل ہے، بالکلیہ بالکل موضوع اور من گڑت نہیں ہے۔ اس لیے وہ لوگ اس کی تشریح یہ کرتے ہیں
وہ کہتے ہیں کہ واقعی یہ جو گناہ نہیں ہوتا وہ تب ہوتا ہے جب تک وہ فرشتہ ہو، اور جب وہ انسان بن کر آئے تو وہ فرشتے نہ رہے، اور جب فرشتے نہ رہے تو ان سے گناہ سرزد ہو سکتا ہے۔ اور نمبر 2، اگر انہیں کنویں میں لٹکایا بھی گیا تو سزا کے اندر بھی آدمی تعلیم اور تعلم کر سکتا ہے۔ اب بہت سے لوگ جیل میں ہوتے ہیں، جیل کے دوران بھی لکھ رہے ہوتے ہیں، کتابیں لکھ رہے ہیں، تحریر لکھ رہے ہیں، تقریر کر رہے ہیں، استفادہ اور افادہ جیل میں بھی سزا کے دوران بھی ہوتا ہے۔ معلوم ہوا کہ تعلیم اور تعلم سے سزا مانع نہیں۔ اور اس طرح تیسری بات کہ اس کو ستارے کو اس کو زہرہ بنا دیا گیا ہو، وہ کہتے ہیں یہ بھی معنی نہیں ہے، ممکن ہے یہ ستارہ پہلے نہ ہو اور وہ اس سے ستارہ بن گئی ہو۔ بھائی کیسے بن گئی؟ کہا اس نے اسم اعظم سیکھ لیا، تو اسم اعظم سیکھنے کی وجہ سے وہ تو ستارہ بن گئی، لیکن یہ لوگ اسم اعظم بھول گئے تھے، اس وجہ سے ان کو سزا مل گئی۔ تو اس لیے بعض اہل علم اس کے قائل ہیں کہ یہ واقعہ درست ہے، اس کی کچھ نہ کچھ اصل موجود ہے۔ تفصیل کے ساتھ تو اس کو لکھا ہے حضرت مولانا محمد ادریس کاندیلوی رحمۃ اللہ علیہ نے معارف القرآن کاندیلوی میں۔ اب جمہور علماء کی رائے، جن حضرات نے اس واقعے پہ رد کیا ہے وہ کون کون ہیں، جنہوں نے کہا کہ یہ واقعہ درست نہیں ہے، تو میں چند ایک عبارات پڑھ لیتا ہوں کہ جن علماء نے اس واقعے کو غیر مستند کہا ہے وہ علماء کون ہیں۔ مثلا نمبر 1، علامہ عراقی رحمۃ اللہ علیہ، وہ فرماتے ہیں علی ان من اعتقد فی ہاروت و ماروت انہما ملکان یعذبان علی خطیئتہما مع الزہرہ فہو کافر باللہ العظیم۔ جو یہ اعتقاد رکھے ہیں کہ ہاروت اور ماروت ان دونوں فرشتوں کو عذاب دیا جا رہا ہے کہ انہوں نے گناہ کا ارتکاب کیا زہرہ کے ساتھ، تو ایسا آدمی کافر ہے۔ تو علامہ عراقی فرماتے ہیں کہ ایسا شخص کافر وجہ فإن الملائکۃ معصومون لا یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون، اور اسی طرح لا یستکبرون عن عبادتی ولا یستحسرون، فرشتے اللہ کی عبادت سے تکبر نہیں کرتے اور نہ سستی کرتے ہیں۔ یسبحون اللیل والنہار لا یفترون، اللہ کی تسبیح کرتے ہیں صبح و شام اور اس میں کوئی کمی کوتاہی نہیں کرتے۔ یہ بات ہے علامہ عراقی رحمۃ اللہ علیہ کی۔ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں وحاصلها راجع فی تفصیلها الى اخبار بنی اسرائیل، اس پورے واقعے کا جو خلاصہ وہ بنی اسرائیل کی باتیں ہیں۔ اذ لیس فیها حدیث مرفوع صحیح متصل الاسناد، اس میں کوئی روایت ایسی نہیں ہے جو مرفوع صحیح ہو اور جس کی سند متصل ہو الی الصادق المصدوق المعصوم، اس پیغمبر کی طرف جو سچے ہیں اور معصوم ہیں، الذی لا ينطق عن الهوى، جو خواہشات سے کبھی بات نہیں کرتے۔ وظاہر سیاق القرآن اجمال القصہ من غیر بسط ولا اطناب فیها، قرآن کریم کا جو ظاہر ہے اس میں قصہ مجمل آیا ہے، اس میں تفصیل موجود نہیں ہے۔ فنحن نؤمن بها بما ورد فی القرآن، جو قرآن میں آیا ہم اس پر ایمان لاتے ہیں۔ علی ما اراد اللہ تعالی، اللہ نے جس کا بھی اس سے ارادہ کیا ہے۔ واللہ اعلم بحقیقت الحال، اور واقعے کا پورا مطلب تو صرف اللہ ہی جانتے ہیں۔ تفسیر ابن کثیر۔ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ اس واقعے کے بارے میں کہتے ہیں قلنا ھذا کلہ ضعیف وبعید عن ابن عمر وغیرہ، یہ واقعہ کمزور ہے عبداللہ ابن عمر یا دیگر روایات کے طرق سے دیکھا جائے تو یہ ثابت نہیں ہے یہ واقعہ، اور وجہ یہ بیان کرتے ہیں فإنہ قول تدفع الأصول فی الملائکہ، اس لیے کہ اس بات کو رد کر دیتی ہے وہ بات کہ جو ملائکہ کے بارے میں منقول ہے، الذین هم امناء اللہ علی وحیہ، اس لیے کہ ملائکہ جتنے بھی ہیں وہ اللہ کی وحی پر امین ہیں، وصفراؤہ الی رسلہ، اور اللہ نے جو انہیں بنا کر بھیجا وہ سب کے سب اس میں سفیر ہیں، قاصد ہیں، وہ لوگ نافرمانی نہیں کرتے۔ لا یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون۔ اس لیے امام قرطبی رحمہ اللہ آگے کہتے ہیں ولیکن وقوع هذا الجائز لا يدرك الا بالسمع، اس قسم کے واقعات درست نہیں ہوتے مگر جب کہ وہ سمع سے ثابت ہوں، لیکن ولم یصح، یہاں یہ واقعہ سمع سے ثابت نہیں ہے، یعنی امام قرطبی فرما رہے ہیں کہ واقعہ تب درست ہو جب کہ اس کے لیے کوئی صحیح سند موجود ہو، اور اس واقعے کی کوئی بھی صحیح سند موجود نہیں ہے۔ علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر زاد المسیر میں کہتے ہیں وَهَذِهِ الْأَشْيَاءُ بَعِيدَةٌ عَنِ الصِّحَّةِ، اس قسم کی باتیں صحت سے بہت بعید ہیں، دور ہیں، تو یہ واقعہ درست نہیں ہے۔ قاضی بیضاوی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر بیضاوی میں فرماتے ہیں وَهِيَ مَحْكِيٌّ عَنِ الْيَهُودِ وَلَعَلَّهُ مِنْ رُمُوزِ الْأَوَائِلِ وَحَلُّهُ لَا يَخْفَى عَلَى ذَوِي الْبَصَائِرِ،
کہتے ہیں یہ واقعہ یہود سے منقول ہے اور یہ بات اہل علم پر، عقل مندوں پر یہ بات مخفی اور پوشیدہ نہیں ہے۔ امام ابو سعود رحمۃ اللہ علیہ تفسیر ابو سعود میں فرماتے ہیں فَمِمَّا لَا تَعْوِيلَ عَلَيْهِ، اس پر کوئی اعتماد نہیں، لِمَا أَنَّ مَدَارَهُ رِوَایَةُ الْيَهُود، اس واقعے کا مدار یہود کی روایت ہے، مَا فِيهِ مِنَ الْمُخَالَطَةِ لِأَدِلَّةِ الْعَقْلِ وَالنَّقْلِ، اور اس میں عقل اور نقل کے جو دلائل ہیں وہ سب اس کے مخالف ہیں۔ تو معلوم ہوا یہ بات کہ جمہور علماء جتنے بھی ہیں وہ سب اس واقعے کے قائل نہیں ہیں۔ علامہ ابن عادل حنبلی رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر اللباب فی علوم الکتاب، حضرت فرماتے ہیں وَهَذِهِ الرِّوَایَةُ فَاسِدَةٌ مَرْدُودَةٌ، یہ روایت فاسد اور مردود ہے، لِأَنَّهُ لَيْسَ فِي کتاب اللہ تعالی ما يدل علیہا، کتاب اللہ میں کوئی بات ایسی نہیں جو اس پہ دلالت کرے، بل فیہ ما یبطلها الدلائل الدالۃ علی عصمۃ الملائکۃ علیہم السلام من کل المعاصی، بلکہ اس کے علاوہ دلائل موجود ہیں جو دلالت کر رہے ہیں کہ فرشتے جتنے بھی ہیں وہ ہر گناہ سے معصوم ہیں۔ نمبر 2، ان قولہم انما خیر بین عذاب الدنیا وعذاب الآخرہ فاسد، اور یہ جو بات ہے کہ انہیں دنیا اور آخرت کے عذاب میں اختیار دیا گیا یہ بھی فاسد ہے، بل کان الاولی ان یخیر بین التوبۃ والعذاب، ان کو تو اختیار دیا جانا تھا توبہ اور عذاب کے بارے میں، یعنی اگر اللہ اختیار دیتا تو یہ نہ دیتا کہ دنیا کا عذاب لوگے یا آخرت کا، اختیار تو اس میں ہوتا کہ توبہ کرو گے یا عذاب لوگے، اختیار تو اس میں ہوتا، تو وہ توبہ کو کر لیتے تو عذاب سے بچ جاتے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہوا کہ جمہور علماء کی رائے یہ ہے کہ یہ واقعہ درست نہیں ہے۔ اب واقعے کی حقیقت کیا ہے؟ اصل بات کیا ہے؟ اصل بات یہ تھی کہ چونکہ یہود کا یہ عقیدہ تھا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام جادوگر ہیں اور وہ معاذ اللہ اپنے جادو کی وجہ سے انہوں نے حکمرانی کی، اور ان کا یہ جو تخت ہوا میں گھومتا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے پرندوں کو، جنات کو ان کے تابع اور مسخر کیا تھا، وہ کہتے ہیں وہ جادو کی وجہ سے تھا۔ یہ بات یہود کے اندر مشہور تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا تذکرہ فرماتے حضرت سلیمان علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام کا، تو وہ کہتے ہیں کہ وہ معاذ اللہ وہ تو جادوگر تھا، تو یہاں نفی آ گئی کہ یہ بات غلط ہے، حضرت سلیمان علیہ السلام جادوگر نہیں تھے۔ وجہ کیا تھی کہ ان کے دور کے اندر جادو کا چرچا ہوا، سلیمان علیہ السلام کے دور میں جادو کا لوگوں میں چرچا ہو گیا، لوگوں نے جادو کرنا شروع کر دیا، تو سلیمان علیہ السلام لوگوں کو منع کرتے تھے کہ بھئی تم لوگ جادو نہ کرو، اس سے باز رہو، اور جتنے اس دور کے اندر لوگوں کی جادو کی کتابیں تھیں وہ سب لے لی، اور لینے کے بعد سلیمان علیہ السلام نے اسے جہاں کرسی تھی اس کے نیچے نیچے دفنا دیا۔ جب سلیمان علیہ السلام کا انتقال ہو گیا تو یہ ابلیس لعین نے ایک دفعہ لوگوں میں تقریر کی اور انسانی صورت میں آ کر لوگوں کو یہ بتایا کہ سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت اس وجہ سے تھی کہ ان کے پاس جادو کا علم تھا، جادو کی کتابیں تھیں۔ لوگوں نے کہا بھئی تجھے کیسے پتہ چلا؟ اس نے کہا کہ تم ان کی کرسی کے نیچے سے کھودو تو تمہیں کتابیں ملیں گی، تو جب کھودا گیا تو نیچے سے وہ کتابیں نکلیں، تو اس ابلیس نے ان کتابوں کو عام کر کے لوگوں کو یہ تاثر دیا کہ سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت اس جادو کی وجہ سے تھی، اگر یہ جادو نہ ہوتا تو ان کی بادشاہت نہ ہوتی۔ یہ بات حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر ابن کثیر میں نقل کی، وہ کہتے ہیں قام الشیطان و خطیبا فی صورت انسان، شیطان انسان کی صورت میں کھڑا ہوا اور لوگوں کے سامنے تقریر کرنے لگا، هل ادلکم علی کنز لا تأکلونہ ابدا، ایسا خزانہ نہ بتاؤں جس کو تم کبھی نہیں کھاؤ گے؟ قالوا نعم، قال فاحفروا تحت الکرسی، کرسی کے نیچے جگہ کھودو، وَأَرَاهُمُ الْمَكَانِ، ابلیس نے وہ جگہ ان کو بتائی، فَحَفَرُوا فَوَجَدُوا تِلْكَ الْكُتُبِ، انہوں نے جب کھودا تو نیچے سے ان کتابوں کو پایا، فَلَمَّا أَخْرَجُوهَا، جب ان کتابوں کو نکالا گیا، قَالَ الشَّيْطَانُ إِنَّ سُلَيْمَانَ إِنَّمَا كَانَ يُضْبِطُ الْإِنسَ وَالشَّيَاطِينَ وَالطَّيْرَ بِهَذَا السِّحْرِ، سلیمان علیہ السلام کو یہ جو اختیار تھا کہ انہوں نے انسان، جنات، پرندوں کو مسخر کیا وہ اس جادو کی وجہ سے، ثم طار وذهب وفشا فی الناس، پھر یہ ابلیس تو چلا گیا اور یہ بات لوگوں میں خوب پھیل گئی کہ ان سلیمان کان ساحرا، کہ حضرت سلیمان علیہ السلام معاذ اللہ جادوگر ہیں، واتخذت بنو اسرائیل تلک الکتب، اور ان کتابوں کو بنی اسرائیل نے لے لیا، فلما جاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم خاصموہ بها، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ اس معاملے میں نزاع کیا کہ تم غلط کہتے ہو، سلیمان علیہ السلام جادوگر نہیں تھے۔ بات سمجھ آ گئی
کہ سلیمان علیہ السلام کے دور میں جادو کا چرچا تھا، وہ لوگوں کو جادو سے منع کرتے تھے، انہوں نے ان کی جادو کی کتابوں کو لے کر نیچے دفنا دیا تھا۔ تو سلیمان علیہ السلام کے جانے کے بعد شیاطین نے اس بات کو عام کر دیا کہ سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت جادو کی وجہ سے تھی اور ان کتابوں کو پھیلا دیا۔ اب جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کا تذکرہ فرماتے تو یہ یہود کہتے وہ تو جادوگر تھے، تو اللہ نے قرآن میں نفی کر دی کہ حضرت سلیمان علیہ السلام جادوگر نہیں تھے۔ اب حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں جب جادو کا چرچا ہوا، پھیل گیا جادو، تو اللہ تعالیٰ نے ان دو فرشتوں کو انسانی صورت میں بھیجا۔ یہ دونوں فرشتے آئے، ہاروت اور ماروت، اور یہ لوگوں کو بتاتے تھے کہ ہم تمہاری آزمائش کے لیے، تم ہم سے یہ سیکھو تاکہ تمہیں فرق پتہ چل جائے جادو اور معجزے میں۔ دیکھو یہ دونوں فرشتے کیوں آئے؟ یہ بتاتے تھے کہ سلیمان علیہ السلام کے پاس یہ جو ہواؤں میں جانا ہے یہ معجزہ ہے، جادو۔ تو یہ فرشتے لوگوں کو جادو اور معجزے کے درمیان فرق بتاتے تھے، لوگوں کو جادو سکھا کر یہ کہتے تھے کہ اپنا دفاع کرو، کہ جو میاں بیوی پر جادو ہو کر تفریق ہوتی ہے تم اپنا دفاع کرو، اپنے آپ کو اس سے بچاؤ۔ اسی طرح یہ اس لیے سکھاتے تھے تاکہ سلیمان علیہ السلام کے معجزے پر ایمان پختہ ہو جائے۔ اب انہوں نے لوگوں کو سکھایا۔ اب اگر کوئی آدمی اس کو غلط سیکھے اور جادو کے ذریعے سے کسی کو نقصان پہنچائے تو اس کا اپنا قصور ہے، فرشتوں کا قصور نہیں۔ اب کوئی یہ سوال نہ کرے کہ فرشتوں نے کیوں جادو سکھایا، وہ لوگ نہ سکھاتے، تو بھائی جواب یہ اس طرح ہے جیسے ایک آدمی قادیانیت کا کفر سکھاتا بتاتا ہے، قادیانی نے اپنی کس کس کتابوں میں کیا کیا کفریہ بات کہی ہے، روافظ نے اپنی کتابوں میں کون کون سی کفریہ باتیں کہی ہیں۔ اب کوئی اگر ان کی کفریہ باتیں بتاتا ہے، ان کے اشکالات بتاتا ہے، پھر ان کے جوابات دیتا ہے، اب کوئی اس کے اشکال سن کر متاثر ہوتا ہے اور وہ قادیانی بن جاتا ہے اور وہ رافضی بن جاتا ہے، تو قصور اس کا ہے، بتانے والے کا نہیں۔ ایک آدمی فلسفی عقائد پڑھاتا ہے، فلاسفہ کا نظریہ بتاتا ہے، پھر اس کی تردید کرتا ہے۔ اب کوئی فلاسفہ کا نظریہ سیکھ کر فلاسفہ کی رائے پہ چلا جائے، اسلام کے خلاف باتیں کہنا شروع کر دے، فلاسفہ کے وہ نظریات جو شریعت سے متصادم ہیں ان کو اپنا لے، تو پڑھانے والے استاد کا قصور نہیں۔ تو فرشتوں نے تو یہ سکھایا، لیکن فرشتوں نے خود یہ کہا کہ تم لوگ کفر نہ کرنا بلکہ اپنا دفاع کرنا اور معجزے اور جادو کے درمیان فرق کرنا، صرف اس کام کے لیے فرشتوں نے ان کو سکھایا تھا، اس لیے فرشتوں پر کوئی اعتراض نہیں ہے۔ اب یہاں یہ سوال اگر ذہن میں آئے کہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام سے نہیں کہا کہ تم لوگوں کو سکھاؤ، یعنی حضرت سلیمان علیہ السلام نے نہیں سکھایا، یہ کوئی اور نبی اللہ نے نہیں بھیجا، بلکہ کس نے سکھایا؟ فرشتوں نے سکھایا۔ اس میں کیا حکمت ہے؟ اس میں حکمت یہ ہے انبیاء علیہ السلام معصوم ہوتے ہیں، ان کی ہر بات جو ہوتی ہے وہ جو بات کہتے ہیں وہ خواہشات سے نہیں کہتے، انبیاء علیہ السلام وحی سے بات کہتے ہیں، وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ اگر نبی اس طرح سکھاتا اور لوگ اس کو غلط سیکھ کر غلط رخ دے دیتے تو لوگ یہ کہتے ہیں کہ انبیاء علیہ السلام سے ہم نے سیکھا ہے، انبیاء علیہ السلام منبع خیر ہیں، وہ شر کی بات نہیں سکھاتے، ان سے امن اڑ جاتا، ان سے خیر کا پہلو کم ہو جاتا۔ تو اس لیے اللہ نے فرشتوں کو بھیجا کہ فرشتے دونوں چیزوں میں استعمال ہوتے، انبیاء علیہ السلام صرف خیر کے کاموں میں، تکوینی کاموں میں نہیں استعمال ہوتے، اور فرشتوں کے ذریعے اللہ تکوینی کام بھی لیتا ہے اور فرشتوں کے ذریعے اللہ تبارک و تعالی تشریعی کام بھی لیتا ہے، دونوں قسم کے کام۔ دیکھیں بعض فرشتے مامور ہیں تکوینی کاموں پر، نا ہواؤں کو چلانا، بارش کا برسانا اور مختلف انسانوں کے اوپر حفاظت کے لیے مقرر ہوا تکوینی کام ہے۔ بعض فرشتے اعمال انسان کے لکھ رہے ہیں، تو فرشتے دونوں کام کرتے ہیں، تکوینی بھی اور تشریعی بھی، اور اللہ جو ڈیوٹی لگا لے وہ بھی کرتے ہیں۔ تو یہاں اللہ نے ان کو انسان بنا کر بھیجا اور ان کی ڈیوٹی لگائی کہ تم لوگوں کو جادو سکھاؤ تاکہ لوگ جادو میں اور معجزے میں فرق کر سکیں اور اپنا دفاع کر سکیں۔ انبیاء علیہ السلام پہ چونکہ خالص عصمت ہوتی ہے، وہ خالص خیر کی بات کے لیے آتے ہیں، وہ شر کی بات کوئی نہیں سکھاتے۔ اب کوئی ان سے جادو سیکھ کر اگر غلط مطلب نکالتا، جادو کرتا اور کہتا میں نے فلاں نبی سے سیکھا ہے، تو نبی کی طرف غلط بات کی نسبت ہوتی۔ تو انبیاء کے دامن کو پاک رکھنے کے لیے اللہ رب العزت نے انبیاء علیہ السلام کو اس کام کے لیے نہیں بھیجا۔ تو بہرحال ان فرشتوں نے آ کر لوگوں کو سکھایا۔ اب جب انہوں نے سکھایا اور کسی نے غلط سیکھا تو یہ اس کا اپنا قصور تھا۔ اب جادو کس کو کہتے ہیں؟
جادو کا لغوی معنی ہوتا ہے الصرف من الظاہر، الصرف من الظاہر، کسی چیز کو ظاہر سے پھیر دینا، اس کو بولتے ہیں جادو۔ اصطلاح میں جادو کس کو بولتے ہیں؟ اصطلاح میں جادو کی تعریف ہے امر خارق للعادت، امر خارق للعادت، ایسا امر جو عادت کے برخلاف ہو، یظہر علی ید الشریر، یظہر علی ید الشریر، جو ظاہر ہو جائے کسی شریر آدمی کے ہاتھ پر، ظاہر ہو جائے شریر آدمی کے ہاتھ پر، باسباب خاصۃ، ایسے اسباب کے ساتھ جو خاص ہوں۔ تو دیکھیں تعریف میں 3 قیودات ہیں۔ نمبر 1، یہ ایسا امر ہوگا جو خارق للعادت ہوگا، عادت کے موافق نہیں ہوگا بلکہ عادت کے برخلاف ہوگا۔ نمبر 2، ظاہر ہوگا شریر آدمی کے ہاتھ پر، نیک آدمی کے ہاتھ پر یہ ظاہر نہیں ہوگا۔ نمبر 3، یہ اسباب کے ساتھ ظاہر ہوگا، وہ خاص اسباب ہوں گے۔ تو دیکھیں معجزہ جو ظاہر ہوتا ہے وہ بھی عادت کے برخلاف ہوتا ہے، لیکن وہ شریر آدمی کے ہاتھ پر نہیں ہوتا، وہ ظاہر ہوتا ہے نہایت متقی نیک صالح اللہ کے نبی کے ہاتھ پر۔ اور معجزہ کسی اسباب کی وجہ سے نہیں ہوتا، بغیر اسباب کے اللہ کے حکم سے ہوتا ہے، اور سحر ہوتا ہے اسباب کے ساتھ۔ تو دونوں میں فرق ہوا، جادو کرنے والا شریر ہوتا ہے، معجزہ لانے والا پیغمبر معصوم ہوتا ہے۔ معجزہ بغیر اسباب کے ہوتا ہے اور جادو اسباب کے ساتھ ہوتا ہے۔ یہاں یہ جو بات ہے کہ عادت کے برخلاف ہوتا ہے، تو ایک بات کو سمجھیں، جو چیز عادت کے موافق ہوتی ہیں وہ چیز نہ معجزہ ہوتی ہے نہ کرامت ہوتی ہے۔ اب مثلا عادت کے موافق سورج صبح نکلتا ہے مشرق سے اور شام کو مغرب میں غروب ہو جاتا ہے۔ اب کوئی نبی دعویٰ کرے، مثلا کوئی شخص کہ میں نبی ہوں، میں اللہ کا ولی ہوں، کوئی کہے بھئی تیری کرامت یا تو نبی ہے تیرا معجزہ، وہ کہے سورج صبح مشرق سے نکلے گا اور شام کو مغرب میں غروب ہو جائے گا، صبح دن ہوگا اور پھر سورج غروب ہوگا تو رات ہو جائے گی، اور اس بکری کے تھنوں سے دودھ نکلے گا، پانی پیو گے پیاس بجھے گی، کھانا کھاؤ گے تو بھوک ختم ہوگی، تو یہ معجزہ نہیں ہے، اس لیے کہ یہ عادت کے موافق ہے، اور معجزہ وہ ہوگا جو عادت کے برخلاف۔ اب دیکھیں یہاں چند صورتیں سمجھو۔ اگر کوئی بات عادت کے برخلاف کسی نبی کے ہاتھ پہ سرزد ہو جائے قبل النبوہ، اسے کہتے ہیں ارہاس۔ اگر کوئی بات عادت کے برخلاف کسی نبی کے ہاتھ پر سرزد ہو جائے نبوت سے پہلے، اسے کہتے ہیں ارہاس۔ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملنے سے پہلے آپ کو درخت سلام کرتے تھے، پتھر آپ کو سلام کرتے تھے، تو یہ درختوں کا آپ کو سلام کرنا قبل النبوہ خارق للعادت ہے، اسے کہیں گے ارہاس۔ اور اگر وہ بات خارق للعادت نبوت ملنے کے بعد ہو تو اسے کہتے ہیں معجزہ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملنے کے بعد آپ کی انگلی کے اشارے سے چاند کا 2 ٹکڑے ہو جانا، آپ کی انگلیوں سے پانی کے چشموں کا جاری ہو جانا، اور آپ کا معجزہ کہ کھجور کے تنے کا آپ کے فراق میں رونا، یہ سب کیا ہے؟ معجزہ ہے، یہ نبوت کے بعد ہے۔ اور اگر کوئی خارق للعادت بات کسی اللہ والے اللہ کے ولی کے ہاتھ پر صادر ہو جائے، اس کو بولتے ہیں کرامت۔ کہ بھئی ایک اللہ کا ولی ہے، ہوا میں اڑ رہا ہے، پانی میں تیر رہا ہے، پانی پہ چل رہا ہے، دعا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے کھانا بھیج دیتا ہے، تو اس طرح کی خارق للعادت چیزیں یہ کہلائیں گی کرامت۔ اور اگر کوئی اس طرح کی بات خارق للعادت کسی نیک صالح متقی کے ہاتھ پر نہ ہو بلکہ عام مسلمان کے ہاتھ پر ہو، مومن کے ہاتھ پر، اسے کہتے ہیں معونت۔ معونت کہ یہ اللہ کی طرف سے اس کے لیے مدد ہے۔ 4 ہو گئی۔ نمبر 5، اگر کوئی خارق للعادت بات کسی جھوٹے مدعی نبوت کے ہاتھ پر صادر ہو، اب اس کی منشا کے موافق ہوگا یا خلاف ہوگا؟ اگر منشا کے موافق ہوگا تو یہ استدراج کے معنی ڈھیل ہے، اس نے جو کہا اس کے موافق ہو گئے تو گویا اللہ اس کو ڈھیل دے رہا ہے، اللہ اس کی پکڑ کرے گا۔ اب دیکھیں دجال آئے گا، اس کی منشا کے موافق ہوگا، وہ کہے گا بھئی اب کسی کو زندہ کرے گا، کسی کو موت دے گا، کسی کو باغات دے گا، کسی کو نہریں دے گا، دولت دے گا، تو یہ اس کی منشا کے موافق ہوگا، تو یہ استدراج ہے۔ اور اگر اس کی منشا کے خلاف ہو، مدعی نبوت جھوٹا ہے، خارق للعادت بعد اس کی منشا کے
خلاف ہو تو اس کو بولتے ہیں اہانت، کہ اللہ نے اس کی توہین کر دی۔ جیسے کہ اب یہ جھوٹے جو گزرے ان میں مسلمہ کذاب، کہ ایک عورت اپنا بچہ لے کر آئی کہ اس کے سر کے بال نہیں تھے، درمیان سے بال نہیں تھے، کناروں پر تھے، کہا کہ بھئی تو نبی ہے، ہاتھ پھیر تاکہ بال آ جائیں، تو اس نے ہاتھ پھیرے، جو بال تھے وہ بھی گر گئے۔ اسی طرح اس کو ایک کنویں پہ لے کر گئے، نیچے تہ میں پانی تھا، کہا تو اپنا لعاب دہن ڈال تاکہ پانی اوپر آ جائے، تو اس نے لعاب ڈالا، جو پانی نیچے تھا وہ بھی خشک ہو گیا۔ اس کو درختوں کے پاس باغ میں لے کر گئے کہ بھئی یہ باغ ہے، تو اپنے ہاتھ سے درخت لگا لے تاکہ پھل جلدی آئیں اور اس سے نفع زیادہ سے زیادہ ہو۔ اس نے جا کر جو درخت لگایا تو جتنے درخت اس باغ میں تھے سب خشک ہو گئے۔ تو یہ اللہ نے اس کی توہین اور تذلیل کر دی، اس کو بولتے ہیں اہانت۔ بات سمجھ آ گئی؟ تو دیکھیں خارق للعادت بات اگر نبی کے ہاتھ پر سرزد ہو جائے قبل النبوت ہو ارہاس ہے، اور اگر نبوت کے بعد ہو تو معجزہ ہے، اور اگر کسی اللہ والے نیک صالح متقی انسان کے ہاتھ پر ہو تو کرامت ہے، اور اگر کسی عام مسلمان کے ہاتھ پر اس کی منشا کے موافق ہو تو معونت ہے، اور اگر خارق للعادت بات کسی جھوٹے آدمی کے ہاتھ پر صادر ہو جو نبوت کا دعویٰ کرے اور اس کی منشا کے موافق ہو تو استدراج ہے، اور اگر منشا کے خلاف ہو تو اہانت ہے۔ بات سمجھ گئے؟ تو ارہاس، معجزہ، کرامت، معونت اور اہانت، یہ ہو گئی کل 5۔ اب استدراج 6 ہو گئی۔ اب یہ 7ویں چیز آ گئی سحر، جادو۔ اب جادو کیا ہے؟ وہ بھی خارق للعادت ہوگا، اور وہ بھی کسی نیک آدمی کے ہاتھ پر نہیں ہوگا بلکہ شریر کے ہاتھ پر ہوگا، اور خاص اسباب کی وجہ سے ہوگا۔ اب وہ خاص اسباب کیا ہیں کہ یہ لوگ جو ہیں وہ عموماً جادوگر جو ہوتے ہیں یہ لوگ ناپاک رہتے ہیں، ناپاک رہتے ہیں، پاکی کا اہتمام نہیں کرتے، تو شریر جنات، شریر شیاطین ان کے قریب ہو جاتے ہیں، اور پھر یہ لوگ شرکیہ باتیں کہتے ہیں، شرکیہ اقوال کہتے ہیں، غیر اللہ سے مدد لیتے ہیں، اس وجہ سے سرکش جنات ان کے قریب ہو جاتے ہیں۔ بعض ان میں سے بدبخت عورت کے حیض کے خون سے تعویذ لکھتے ہیں، بعض 40 دن ناپاکی کی حالت میں گزارتے ہیں، بعض معاذ اللہ قرآن کریم پہ بول و براز کرتے ہیں۔ تو یہ لوگ خوب ناپاک رہتے ہیں تو سرکش ان کے قریب ہو جاتے ہیں، پھر وہ جنات ان کی منشا کے موافق کام کر رہے ہوتے ہیں، لوگ سمجھتے ہیں یہ بڑا پہنچا ہوا پیر ہے، حالانکہ وہ پیر نہیں، وہ ابلیس ہے، وہ ابلیس اور شیطان ہوتا ہے جو لوگوں کو دھوکہ اور تکلیف دے رہا ہوتا ہے، تو ایسا آدمی جادوگر ہے۔ اب اس ساحر کا حکم کیا ہے؟ امام شافعی اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ تو یہ فرماتے ہیں کہ ایسا آدمی کافر ہے اور اس کو قتل کیا جائے۔ ساحر جو ہے جادوگر یہ کافر ہے اور اس کا قتل کیا جائے۔ اور اب اس کا قتل کس وجہ سے ہے؟ بعض نے کہا ہے ارتداد کی وجہ سے ہے، اور بعض نے کہا اس کی تکفیر کی وجہ سے ہے کہ یہ کافر ہو چکا ہے اور واجب القتل ہے۔ بہرحال اگر ایسا کوئی جادوگر ہوگا اسے سمجھایا جائے گا کہ وہ اپنے فعل سے باز آ جائے، اسے سزا میں رکھا جائے گا، لیکن اگر وہ سزا میں جانے کے بعد بھی باز نہیں آتا، جادو کے ذریعے لوگوں کو نقصان پہنچاتا ہے، شرکیہ کلمات کے ذریعے سے تکلیف دیتا ہے، تو پھر قاضی وقت کی ثوابدید کے مطابق اس کو سزا دی جا سکتی ہے۔ اگر وہ تعزیراً قتل کی سزا دیں یا اس سے کوئی نیچے سزا دے تو قاضی وقت کو اختیار حاصل۔ تو بات سمجھ گئے؟ یہ ہے جادو۔ اس کے علاوہ اگر تعویذ ہیں تو وہ جائز نہیں ہے۔ اگر کوئی تعویذ کرتا ہے اور تعویذ کرنے والا نیک صالح انسان ہے، عالم ہے، متقی پرہیزگار ہے، نمبر 2 وہ اللہ رب العزت سے مدد حاصل کرتا ہے، غیر اللہ سے نہیں کرتا، نمبر 3 وہ قرآن کریم اور احادیث کے الفاظ معلوم المعنی والمراد ایسے الفاظ کو لکھتا ہے، اور نمبر 4 اس کا عقیدہ ہے کہ شفا اللہ دے گا، یہ میرا تعویذ شفا نہیں دے گا۔ تو اگر کوئی اس طرح اس عالم سے تعویذ لے وہ جائز ہے، جس کا عقیدہ ٹھیک ہو اور مؤثر اللہ کی ذات کو سمجھے اور الفاظ جو اس میں ہوں شرکیہ نہ ہوں، قرآن اور حدیث کے دعائیہ الفاظ یا معلوم المعنی والمراد ہوں، تو وہ دم کرنا بھی جائز ہے اور وہ تعویذ کا استعمال بھی جائز ہے۔ بہرحال یہاں بات چل رہی تھی جادو کے بارے میں، تو اب اس جادو کا حکم کیا ہے، اس کے سیکھنا اور سکھانا؟ پہلا قول تو اس بارے میں یہ ہے کہ یہ جادو سیکھنا اور سکھانا کفر ہے، اور وہ استدلال کرتے ہیں قرآن کی اس آیت سے
کہ اس آیت میں اللہ رب العزت نے یہ ارشاد فرمایا کہ وما کفر سلیمان، کہ سلیمان علیہ السلام نے کفر نہیں کیا، یعنی جادو نہیں کیا۔ پھر جو فرشتے سکھاتے تھے وہ بھی کہتے تھے انما نحن فتنۃ فلا تکفر، تم کفر نہ کرنا۔ معلوم ہوا جادو سیکھ کر غلط استعمال کرنا کفر ہے۔ تو ایک قول یہ ہے کہ جادو سیکھنا اور سکھانا کفر ہے۔ دوسرا قول یہ ہے کہ جادو سیکھنا اور سکھانا یہ دونوں حرام ہیں۔ یہ جمہور علماء کی رائے یہ ہے کہ یہ دونوں حرام ہے۔ تیسرا قول یہ ہے کہ یہ دونوں مکروہ تحریمی ہیں، مکروہ تحریمی ہے، اس لیے بچنا چاہیے۔ چوتھا قول یہ ہے کہ یہ دونوں مباح ہیں، انسان سیکھ سکتا ہے، اور مذموم وہ جادو ہے وَالتَّعْلِيمُ الْمَذْمُومُ مَحْمُولٌ عَلَى التَّعْلِيمِ لِلْإِغْوَاءِ وَالْإِضْلَالِ، وہ جادو مذموم ہے جس میں آدمی لوگوں کو گمراہ کرے، لوگوں کو دھوکہ دے، وہ مذموم ہے۔ لیکن اگر کوئی جادو سیکھے اپنے دفاع کے لیے اور لوگوں کو نفع پہنچانے کے لیے تو وہ مذموم نہیں ہے۔ اور بعض نے ایک قول یہ ہے پانچواں کہ مفتی کے لیے سیکھنا جائز ہے، غیروں کے لیے نہیں، یعنی ایک مفتی اور عالم جو لوگوں کو فائدہ پہنچائے، لوگوں کو تکلیف سے بچائے، میاں بیوی کے جھگڑے ختم کروائے، نفع رسانی کے لیے کرے تو اس کے لیے جائز ہے۔ علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ روح المعانی میں کہتے ہیں والحق عندی الحرمۃ طبعا للجمہور، میرے نزدیک حق بات یہ ہے کہ یہ حرمت تابع ہے جمہور کے الا لداع شرعی، مگر یہ کہ کوئی شرعی طور پر داعیہ موجود ہو، کوئی داعیہ موجود ہو پھر تو انسان کر سکتا ہے۔ اگر کوئی داعیہ نہیں ہے تو جمہور کی جیسے رائے ہے اس کے مطابق یہ جادو سیکھنا اور سکھانا حرام ہے۔ تو جمہور علماء کی رائے یہ سامنے آ گئی۔ بہرحال یہ میں نے آپ کو 5 اقوال بتا دیے، اور راجح قول یہ کہ جادو سیکھنا اور سکھانا حرام ہے۔ ہاں اگر کوئی شرعی حاجت موجود ہو، نفع رسانی کے لیے ہو، تو پھر اس کا سیکھنا جائز ہے۔ اب آیات دیکھیں، وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ، اور انہوں نے اتباع کیا جو شیاطین پڑھتے تھے، ماں اس کے نیچے جادو، وہ جادو جو شیاطین پڑھتے تھے سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت میں۔ وَمَا كَفَرَ سلیمان، سلیمان علیہ السلام نے کفر نہیں کیا، تو اللہ نے جادو کو تعبیر کس سے کیا؟ کفر سے کیا۔ تو معلوم ہوا کہ جادو سیکھنا کفر ہے، لیکن شیاطین نے کفر کیا، کفرو کے نیچے یعنی جادو کیا کہ وہ لوگوں کو سکھاتے تھے جادو۔ وما انزل علی الملکین، پس نہیں نازل کیا گیا فرشتوں پر بابل شہر میں، وہ فرشتے ہاروت اور ماروت، ان پہ نہیں نازل کیا گیا۔ وما یعلمان من احد، اور وہ نہیں سکھاتے تھے کسی ایک کو، مگر وہ دونوں کہتے تھے کہ ہم تمہاری آزمائش کے لیے، پس تم کفر نہ کرنا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جادو سیکھ کر غلط استعمال کرنا کفر ہے۔ فیتعلمون، پس لوگ سیکھتے تھے منہما، ان دونوں سے، ما یفرقون بی بین المرء وزوجہ، وہ کہ جس کے ذریعے جدائی ڈالی جاتی ہے مرد اور اس کی بیوی کے درمیان۔ معلوم ہوا جادو خاص طور پہ لوگ اس کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ آج کے دور میں بھی کسی کا گھر خراب کرنا، میاں بیوی میں تفریق کرنا، کسی کو عورت کو بانجھ کرنا تاکہ اس کی اولاد نہ ہو، تو عموماً جادو اس کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ یا عورتیں جاتی ہیں جادوگر کے پاس، ایسا تعویذ دو کہ شوہر میری مٹھی میں آ جائے، تو شوہر تو مٹھی میں نہیں آتا معاذ اللہ، لیکن وہ عورت اس جادوگر کی مٹھی میں آ جاتی، اور پھر اپنی جان، اپنی مال اور اپنی عزت اور آبرو کا بھی سودا کر دیتی۔ فیتعلمون، تو پس لوگ ان سے سیکھتے تھے، وما هم بضارین، پس نہیں تھے وہ نقصان پہنچانے والے اس کے ساتھ کسی ایک کو، الا باذن اللہ، مگر اللہ کے حکم سے، اللہ کی اجازت سے۔ یہاں ایک بات میں لکھوا رہا ہوں، اپنے پاس لکھ لو، دنیا میں ہر کام اللہ کی مشیت سے ہوتا ہے۔ دنیا میں ہر کام اللہ کی مشیت سے ہوتا ہے، چاہے وہ اچھا ہو یا برا، چاہے وہ اچھا ہو یا برا، لیکن اللہ راضی صرف نیکی اور ثواب کے کاموں پہ ہوتا ہے، لیکن اللہ صرف راضی نیکی اور ثواب کے کاموں پر ہوتا ہے۔ دیکھیں دنیا میں ہر کام جو بھی ہوتا ہے نا، وہ اللہ کے حکم سے ہوتا ہے، کسی کا نفع ہو نقصان ہو اللہ کے حکم سے ہوگا، لیکن اللہ راضی کس پر ہوگا؟
نیکی کے کاموں پہ، گناہوں کے کاموں پہ اللہ راضی، ولا یرضی لعباد الکفر، اللہ کفر پہ اور معصیت پہ راضی۔ تو یہاں اشارہ اس طرف ہے، جادو جو نقصان پہنچاتا ہے وہ اگرچہ اللہ کے حکم سے، لیکن اللہ اس پہ راضی نہیں، کیونکہ اللہ نے اس کا حکم نہیں دیا۔ دنیا میں ہر کام اللہ کے حکم سے نا، تو جادو بھی اثر تب کرے گا جب اللہ کا حکم ہوگا۔ تو جادو اثر تو اللہ کے حکم سے کرتا ہے، لیکن اللہ اس جادو پہ راضی نہیں ہوتا۔ تو اس لیے یہ ایک بات عقیدے کی آ گئی، کوئی یہ نہ سمجھے کہ جادو میں طاقت ہے، اگر اللہ نہ چاہے تو جادوگر پورا زور لگا لے، جادو اپنا اثر نہیں دکھائے گا۔ لیکن دنیا چونکہ اسباب کے ماتحت ہے، اگر کوئی جادوگر اسباب کے ساتھ جادو کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ پھر اس کے جادو کا اثر دکھا دیتا ہے، تو جادو کا اثر ہو جاتا ہے، لیکن وہ بھی اللہ کے حکم سے ہوتا ہے۔ وَيَتَعَلَّمُونَ، پس لوگ سیکھتے تھے، ما وہ علم، یضرہم جو ان کو نقصان پہنچاتا تھا، نہیں سیکھتے تھے وہ، ولا ینفعہم جو ان کو نفع پہنچائے۔ وَلَقَدْ عَلِمُوا ترغیب، البتہ یقیناً علماء یہود نے جان لیا، لمن اشتراہ ما لہ فی الآخرۃ من خلاق، البتہ جس نے خریدا اس جادو کو، اشتراہ جس نے خریدا اس جادو کو، خریدا پسند کیا، خریدا کنایا، جس نے اس جادو کو پسند کر دیا تو اس کے لیے نہیں ہوگا آخرت میں کوئی حصہ۔ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ، البتہ بہت برا ہے وہ کہ انہوں نے بیچا اس کے ذریعے اپنی جانوں کو، لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کاش کہ وہ لوگ اس بات کو جانتے۔ اب یہاں ایک سوال یہ، اوپر اللہ نے کہا وَلَقَدْ عَلِمُوا، البتہ یقیناً وہ جانتے تھے، اور یہاں فرمایا لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کاش کہ وہ لوگ اس بات کو جانتے، تو یہ بظاہر تعارض ہے۔ جواب یہ ہے کہ وَلَقَدْ عَلِمُوا، وہ جانتے تھے لیکن وہ عمل نہیں کرتے تھے، تو جب عمل نہیں کرتے تو گویا کہ وہ جانتے نہیں۔ دیکھیں جاننے کا مقصد کیا ہے؟ عمل کرنا۔ اگر ایک عالم اپنے علم پر عمل نہیں کرتا تو وہ جاہل ہے، کیونکہ اس علم نے اس کو فائدہ نہیں دیا۔ تو وہ عالم جانتے تھے لیکن عمل نہیں کرتے تھے، اس لیے کہا کاش وہ جانتے، یعنی عمل کرتے۔ بات سمجھیے؟ تو یہاں نفی سے اعتبار سے، یا نمبر 2، لو عالموا ظاہراً لو کانوا یعلمون حقیقتاً، ظاہری طور پر جانتے تھے، کاش وہ حقیقی طور پہ جانتے، یعنی گویا ظاہری علم تھا لیکن حقیقی علم نہیں تھا۔ یا نمبر 2، علموا اجمالاً وما علموا تفصیلاً، اجمالی طور پر جانتے تھے، تفصیلی طور پر نہیں جانتے تھے۔ یا لو کانوا علماء لیکن لما لم يعلموا سماهم اللہ جہالا لعدم العلم بمقتضى العلم، وہ علماء تھے لیکن جب انہوں نے عمل نہیں کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کا نام کیا رکھا؟ جاہل، لعدم العمل بمقتضى العلم، اس لیے کہ انہوں نے علم کے تقاضے کے مطابق عمل نہیں کیا۔ اس کی مثال یوں ہے، اللہ تعالیٰ نے کفار کو کہا نا کہ یہ لوگ اندھے ہیں، بہرے ہیں، گونگے، حالانکہ وہ اندھے بہرے گونگے تو نہیں تھے۔ تو یہ سمن بکمن عمی، ان کا مطلب اللہ نے جس کام کے لیے آنکھیں دی، حق دیکھنے کے لیے وہ نہیں دیکھتے، حق سننے کے لیے کان دیے نہیں سنتے، حق بولنے کے لیے زبان دی وہ نہیں بولتے، تو گویا کہ وہ بمنزلے گونگے، بہرے اور اندھے کے ہیں۔ تو یہاں بھی کہا کاش وہ جانتے، یعنی کاش وہ علم کے مطابق اس پر عمل کرتے۔ ولو انہم ترہیب، ولو انہم آمنوا، اگر وہ لوگ ایمان لے کر آتے اور تقوی اختیار کرتے، لمثوبۃ من عند اللہ خیر، تو البتہ انہیں ثواب ملتا اللہ کے ہاں بہتر۔ لو کانوا یعلمون، کاش کہ وہ لوگ اس بات کو جان لیتے، کاش کہ وہ لوگ اس بات کو جانتے۔ دیکھیں علم کی 2 قسمیں، ایک علم وہ ہے جو علم نافع ہے، اور علم نافع وہ ہوتا ہے، حسن بصری فرماتے جو انسان کے دل میں ہوتا ہے، فعلم فی القلب فذلک العلم النافع، جو دل میں علم ہوگا وہ علم نافع۔ اور دوسرا علم وہ ہے جو انسان کی زبان پر ہو لیکن عمل نہ ہو دل میں، تو وہ علم نافع نہیں ہے بلکہ علم غیر نافع، نقصان والا ہے۔ وعلی علم اللسان فذلک حجت اللہ علی ابن آدم، یہ ابن آدم پر قیامت کے دن حجت ہوگا، اللہ تعالیٰ اس کو دلیل بنائے گا، تم جانتے تھے، کہتے تھے لیکن تم عمل نہیں کرتے تھے۔ تو علم کی کتنی قسمیں؟ 2، ایک وہ علم ہے جو انسان کے دل میں ہو، اور ایک وہ علم ہے جو انسان کی زبان پر ہو اور اس پر عمل نہ ہو۔
या अय्युहल्लज़ीना आमनू अन्नहयु अन तशब्बुहिल यहूद व तंबीहिल मोमिनीन। अन्नहयु गरम ला अन्नहयु अन तशब्बुहिल यहूद व तंबीहिल मोमिनीन। अब यहाँ से यहूद की तशबीह से रोका गया है और ईमान वालों को तंबीह की गई है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, ला तक़ूलू राइना, तुम लोग मत कहो राइना, वक़ूलू उन्ज़ुरना वस्माऊ, और तुम लोग कहो उन्ज़ुरना, कि हमारी तरफ देखो और हमारी बात सुनो। वलिल काफिरीन अज़ाबुन अलीम, और काफिरों के लिए अज़ाब होगा दर्दनाक। वलिल काफिरीन के नीचे उन्वान अंजाम बेअदबी। देखें कुरान करीम में 190 मकामात पर अल्लाह ताला ने ईमान वालों को ख़िताब किया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू फरमाकर। उनमें ये सबसे पहला मकाम है। सबसे पहला मकाम जहाँ अल्लाह ने ईमान वालों को ख़िताब किया है वो ये आयत है। तो 190 मकामात पर अगर इन मकामात की तशरीह पढ़नी है तो इस पर अरबी ज़बान में एक किताब है, हज़रत मौलाना मस्जिद नबवी के वाइज़ हैं, और उनकी किताब का नाम है निदाअतुर रहमान ले अहलिल ईमान। निदाअतुर रहमान ले अहलिल ईमान, अहले ईमान को रहमान की तरफ से निदा, रहमान की तरफ से अहले ईमान को निदा। इसमें सिर्फ इन्हीं मकामात की उन्होंने तशरीह की है। तो अगर अरबी में पढ़ना चाहें ये किताब है। इसका तर्जुमा भी इदारा नशरियात इस्लामी से तबा हुआ है और उसका उन्वान है अहले ईमान को अल्लाह की तरफ से खिताब। ईमान वालों को अल्लाह की तरफ से जो खिताब है, ये हज़रत मौलाना अब्दुल कुद्दूस साहब ने इसका तर्जुमा किया उर्दू में। इसी तरह मारिफुल कुरान में या अय्युहल्लज़ीना आमनू के जिन मकामात की तशरीह है उसको अलग से छापा हुआ है, उसका नाम है ए ईमान वालो, ए ईमान वालो। तो मारिफुल कुरान में जो इन आयात की तशरीह की गई हैं ये अलग से भी तबा है ए ईमान वालों के नाम से। तो ये मकामात बड़े मुफीद हैं। तो इस पर मैंने भी गुज़िश्ता साल दर्स दिए हैं। 190 मकामात हैं और उन मकामात की बड़ी वजाहत की है, इसलिए कि इसमें अल्लाह ने सिर्फ ईमान वालों को ख़िताब किया, यानी इसमें यहूद व नसारा और लोग शामिल नहीं हैं। तो ये बड़े मोहब्बत वाला ख़िताब है कि अल्लाह हम सब से मुखातब है, ओ मेरे ईमान वालों मेरी बात सुनो। तो अल्लाह जब हमें मुखातब कर रहा है तो अल्लाह ने कोई ख़ास हुक्म दिया होगा, इसलिए ये बड़े अहम अहकामात हैं। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि तौरात में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जब उन्हें मुखातब करता था तो अल्लाह ताला उन्हें कहता था या अय्युहल मिस्कीन। उन्हें ख़िताब किससे होता? या अय्युहल मिस्कीन के ज़रिए। लेकिन अल्लाह ने ईमान वालों को जो ख़िताब किया वो या अय्युहल्लज़ीना आमनू के ज़रिए। इससे मालूम होता है इस उम्मत की फ़जीलत अल्लाह के यहाँ। इस आयत का शान नुज़ूल क्या है? शान नुज़ूल ये है कि यहूद की ज़बान में ये जो लफ्ज़ है राइना, इसका अरबी ज़बान में तो माना ठीक है, इसका माना है हमारी रियायत कीजिए, हमारी तरफ मुतवज्जे हुए। लेकिन यहूद की ज़बान में और इसी तरह अबरानी ज़बान में इसका माना ठीक नहीं है। कभी ये लोग इसको पढ़ते थे राइना तो उस वक्त माना होता हमारे चरवाहे, तो माना ठीक ना होता, हमारा चरवाहा मुराद होता। इसी तरह ये अबरानी ज़बान में ये गाली के माने में भी इस्तेमाल होता, सब व शतम के लिए। तो ये लोग यहूद इसको अपनी ज़बान में कहते हैं और सहाबा इकराम के इल्म में नहीं था, वो तो अरबी वाला माना लेते, अरबी में माना ठीक था, हमारी रियायत कीजिए। अब जब सहाबा भी ये लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं तो ये लोग खुश होते हैं कि हमने इनको बेवकूफ़ बना दिया और हमने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को माअज़ल्लाह उसके मुँह पर गाली दे दी। हमने देखो उनको पता ही नहीं चला, हमने उनको बुरा भला कह दिया। अब ये लोग ये बात कहते हैं तो उस वक़्त एक सहाबी थे साद बिन मुआज़, वो इनकी लुग़त को समझते थे। उन्होंने जब ये देखा तो उन्होंने कहा यहूद से तुम पर अल्लाह की लानत हो, तुम लोग इस काम से बाज आ जाओ वरना मैं तुम सबको कत्ल कर दूँगा। तो हज़रत साद बिन मुआज़ का ये जुमला था, वकान यारिफु लुग़तहुम फ़क़ाल लिल-यहूद अलैकुम लअनतुल्लाहि लइन समिअतुहा मिन रजुलिन मिनकुम यक़ूलुहा लिन-नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लअज़रिबन्न उनुक़हु, मैं ज़रूर तुम्हारी गर्दन मार दूँगा। फ़क़ालू
تو ان لوگوں نے آگے سے یہ بات کہی اولستم تقولونہا، تم بھی تو یہی جملہ کہتے ہو. فنزلت الآیت، پھر یہ آیت نازل ہو گئی. وَنُهُوا عَنْهَا لِأَلَّا تَقْتَدِيَ بِهَا الْيَهُودُ فِي اللَّفْظِ، اور اللہ تعالیٰ نے منع کر دیا کہ تم یہود کی اقتداء نہ کرو اس لفظ میں. تو ایمان والوں کو منع ہو گیا کہ لفظ راعینا استعمال نہ کرو اور اس کی جگہ استعمال کرو انظرنا. راعینا کا معنی ہماری رعایت کرو اور انظر کا معنی بھی ہماری طرف متوجہ ہو، ہماری رعایت کرو. تو اللہ نے اس کا متبادل لفظ بتا دیا. تو گویا عنوان یہ ہوا کہ یہود کی مشابہت اختیار کرنے سے منع کیا گیا ہے اور ایمان والوں کو اس آیت میں تنبیہ کی گئی ہے کہ تم یہ لفظ استعمال نہ کرو. اس آیت سے ایک بات یہ معلوم ہوئی، سد ذرائع جسے کہتے ہیں، یعنی ایک وہ چیز جو بظاہر جائز بھی ہو لیکن اگر وہ ناجائز کام کا ذریعہ اور سبب بنے گی تو وہ جائز نہیں ہوگی. اب یہ جملہ کہنا اگرچہ ٹھیک تھا لیکن چونکہ یہود اس سے غلط معنی لیتے تھے اس لیے اب اس کا استعمال جائز نہیں ہے، تو اللہ نے منع کر دیا. اسے بولتے ہیں سد ذرائع. دیکھیں جس طرح لا تقربوا الزنا، یہ نہیں کہا لا تفعلوا الزنا. جب زنا کے آدمی قریب نہیں جائے گا تو زنا بھی نہیں کرے گا، سد ذرائع. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا کہ تم ان مشرکین کے آلہہ کو برا بلا مت کہو، ورنہ یہ لوگ تو جاہل اور ان پڑھ لوگ ہیں، تو یہ لوگ جہالت میں تمہارے رب کو برا بلا کہیں گے، گالیاں دیں گے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے انہیں منع کر دیے نہ کہو. حالانکہ انہیں برا بلا کہنا تو بالکل درست تھا نا، جائز تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس وجہ سے منع کر دیا کہیں وہ اس بات کا ذریعہ اور سبب نہ بن جائے. سورہ انعام آیت نمبر 108 میں وَلَا تَصُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَصُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ، اور تم مت برا بلا کہو جن کو یہ لوگ پکارتے ہیں اللہ کے علاوہ، ورنہ یہ لوگ بھی دشمنی میں بغیر علم کے اللہ کو بھی برا بلا کہہ دیں گے. تو اسے کیا کہتے ہیں؟ سد ذرائع. تو یہاں سے معلوم ہوا سد ذرائع کے طور پر کبھی کوئی کام درست بھی ہوتا ہے لیکن اس کام سے اگر فتنے کا اندیشہ ہو، دشمن کو فائدہ ہو رہا ہو، غلط مفہوم اور مطلب ہو، تو وہ جائز کام بھی نہیں کیا جاتا. اس کی مثال آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہ رہے تھے کہ میں بیت اللہ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بنیادوں پہ بناؤں، ابراہیم علیہ السلام کی بنیادوں پر بنے. آپ کی چاہت تھی بیت اللہ کے 2 دروازے ہوں، ایک داخل ہونے کے لیے ایک نکلنے کے لیے، اور بیت اللہ بالکل زمین کے ساتھ ہو. ابھی تو چڑھنا سیڑھی لگا کے چڑھتے ہیں، آپ کا مقصد تھا یہ نیچے ہر آدمی جا سکے. اور حتیم کا جو حصہ خارج ہو گیا کہ مشرکین کے پاس پیسے نہیں تھے، انہوں نے داخل نہیں کیا، آپ چاہتے تھے حتیم کا وہ حصہ بھی بیت اللہ میں داخل ہو جائے. آپ کی چاہت تھی. آپ نے ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی فرمایا کہ اگر تمہاری قوم کے لوگ اور یہ لوگ نئے نئے مسلمان نہ ہوتے تو میں بیت اللہ کو گرا کر ان بنیادوں پہ تعمیر کر دیتا، لیکن اگر میں گراؤں گا تو یہ فتنے میں پڑ جائیں گے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے وہ کام نہیں کیا. اس سے معلوم ہوا بعض کام جائز بھی ہوتے ہیں لیکن اگر اس سے فتنے کا اندیشہ ہو تو پھر وہ جائز کام کرنا بھی درست نہیں. تو اسی لیے یہاں پر اللہ رب العزت نے اس لفظ کے استعمال سے منع کر دیا. امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں یہ بات کہی ہے کہ اس آیت سے 2 باتیں معلوم ہوئیں. امام قرطبی کہتے ہیں احدہما علی تجنب الالفاظ المحتملہ التی فیہا التعریض للتنقیص، ایسے الفاظ کا استعمال کرنا جائز نہیں ہے جس میں تنقیص ہو. اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی معاذ اللہ تنقیص ہو رہی تھی نا، تو اللہ نے اس لفظ کے استعمال سے منع کر دیا. اسی طرح نمبر 2 التمسک بسد الذرائع، اور اسی طرح استدلال ہوگا سد ذرائع سے. سد ذرائع کس کو کہتے ہیں؟ امام قرطبی کہتے ہیں والذریعۃ عبارۃ عن امر غیر ممنوع، کہ ذریعہ ایک ایسے عبارت ہے کہ کسی غیر ممنوع کام سے روکا جاتا ہے انسان کو، یخاف من ارتکابہ الوقوع فی ممنوع، کہ انسان اگر اس میں پڑے گا تو کسی ممنوع کام میں پڑ جائے گا. اس میں پڑھنے سے ممنوع کام میں پڑھنے کا اندیشہ ہو تو اس کام سے انسان کو روک دیا جاتا ہے. دل علی ھذا الاصل الکتاب والسنہ، اور اس بات پر کتاب و سنت دلالت کرتی. امام ابو بکر جساس رحمۃ اللہ علیہ بھی احکام القرآن میں فرماتے ہیں وَهَذَا يَدُلُّ عَلَى كُلِّ لَفْظٍ احتمل الخیر والشر، ہر وہ لفظ جس میں خیر اور شر کا احتمال ہو، فغیر جائز اطلاقہ، اس کا اطلاق جائز نہیں ہے، حتیٰ یقید بما یفید الخیر، یہاں تک کہ اسے مقید کرو گے خیر کے لفظ کے ساتھ. یعنی ہر وہ لفظ جس میں 2 معنوں کا احتمال ہو،
تو اس کا استعمال جائز نہیں ہے، یہاں تک کہ خیر والا معنی ہو تب تو ٹھیک ہے، ورنہ اس کا استعمال نہیں کر سکتے۔ تو اس آیت سے ہمیں اصول معلوم ہو گیا، ہر ایسا لفظ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تنقیص یا معاذ اللہ توہین ہو رہی ہو، ایسے لفظ کا استعمال جائز نہیں۔ ما یود الذین کفروا، حسد یہود، پس نہیں چاہتے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، من اہل الکتاب، من بیانی اہل کتاب میں سے، اور نہ مشرکین میں سے، ان ینزل علیکم من خیر من ربکم، وہ جو نازل کیا جائے تم پر کوئی بھلائی تمہارے رب کی جانب سے۔ واللہ یختص برحمتہ من یشاء، اور اللہ تعالیٰ خاص کر دیتا ہے اپنی رحمت کے ساتھ جس کو چاہتا ہے، اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔ اب اس آیت میں ما یود الذین کفروا، نہیں چاہتے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا۔ اب کفر کرنے والے کون ہیں؟ تو آگے تشریح آ گئی، نمبر 1 اہل کتاب اور نمبر 2 مشرکین۔ اہل کتاب اور نمبر 2 مشرکین۔ دیکھیں کفروں میں تو سب شامل تھے، لیکن آگے ان کی الگ سے تخصیص کر دی، کیونکہ اس دور میں بڑے کافر یہی تھے، یا اہل کتاب تھے یا مشرک تھے۔ وہ کیا نہیں چاہتے تھے کہ نازل کیا جائے تم پر یہ خطاب مسلمانوں کو، ایمان والوں پر، وہ نہیں چاہتے تھے تم پر یعنی مسلمانوں پر کوئی خیر نازل ہو جائے تمہارے رب کی جانب سے۔ خیر کیا ہے؟ قرآن و سنت، شریعت اور قرآن و سنت یہ خیر ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ خاص کرتا ہے اپنی رحمت کے ساتھ جس کو چاہتا ہے۔ رحمت سے مراد یہاں کیا ہے؟ تو رحمت سے مراد یہاں نبوت ہے، رحمت سے مراد نبوت ہے، ای بنبوتہ خص بہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ یہاں نبوت ہے، اللہ نبوت کے ساتھ جس کو چاہتا ہے خاص کرتا ہے، اور اللہ بڑے فضل والا ہے، اللہ تعالیٰ بڑے فضل والا ہے۔ ما ننسخ من آیت، پس نہیں ہم منسوخ کرتے کسی آیت کو، او ننسہا، یا ہم نہیں بھلاتے کسی آیت کو، نأتی بخیر منہا، ہم لے آتے ہیں اس سے بہتر آیت، او مثلہا، یا اس کے مثل۔ الم تعلم، کیا آپ نہیں جانتے، ان اللہ علی کل شیء قدیر، کہ یقیناً اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ ما ننسخ جواب شبہ، یہ شبہ کا جواب ہے۔ یہود کی طرف سے یہ شبہ ہوتا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہلے ایک بات کہتے ہیں، بعد میں دوسری بات کا حکم دیتے ہیں، پہلے ایک حکم بعد میں دوسرا حکم، تو یہ جو روزانہ اس میں تبدیلی کر رہے ہیں تو یہ معلوم ہوتا ہے یہ اللہ کی طرف سے نہیں ہے۔ اگر اللہ کی طرف سے ہوتا تو یہ اس میں تبدیلی نہ ہوتی۔ تو یہ آیت ان کے شبہ کا جواب ہے کہ جو حکم تبدیل ہوتا ہے وہ نسخ ہے، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کسی کام کو منسوخ کرنا اور کسی بات کا حکم دینا یہ ہمارے امر سے ہوتا ہے، یعنی معاذ اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اختیار سے نہیں کرتے۔ اب نسخ لغت میں کس کو کہتے ہیں؟ میں نے اس کی تشریح شروع میں کر دی تھی تفصیل کے ساتھ، جو میں نے آپ کو مقدمہ تفسیر پڑھایا تھا اس میں میں نے نسخ کے متعلق 2 دن تفصیلاً بات کر دی تھی۔ میں یہاں صرف مختصر بات عرض کرتا ہوں۔ نسخ لغت میں کہتے ہیں ازالے کو، کسی بھی شے کا ازالہ کرنا، مٹا دینا، ختم کر دینا، اس کو بولتے ہیں نسخ۔ تو لغوی معنی ازالہ، اور اصطلاحی معنی ہے ہوا رفع الحکم الشرعی، ہوا رفع الحکم الشرعی بدلیل شرعی متاخر عنہ، ہوا رفع الحکم الشرعی، حکم شرعی کو اٹھا دینا، بدلیل شرعی، کسی اور شرعی دلیل کے ساتھ، متاخر عنہ، جو اس دلیل کے بعد ہو۔ اب دیکھیں پہلے والے حکم کو اٹھا دینا دوسری والی دلیل کے ساتھ جو دلیل اس کے بعد ہو۔ اب جیسے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنا، یہ پہلے حکم تھا، بعد میں حکم آیا بیت اللہ کی طرف رخ کرو، تو بعد والی نص کے ذریعے پہلے والی نص کا حکم ختم ہو گیا، اور اب حکم ہے بیت اللہ کی طرف رخ کرنے کا۔ تو تعریف کیا ہوئی؟ رفع الحکم الشرعی بدلیل شرعی متاخر عنہ، یہ اصطلاحی تعریف ہے۔ اب نسخ کی جو مشہور صورتیں ہیں وہ صورتیں 3 ہیں۔ تو ایک ہوتا ہے تلاوت میں بھی نسخ ہو اور حکم میں بھی نسخ ہو، یعنی تلاوت اور حکم دونوں منسوخ ہو جائیں۔
جیسے سورہ احزاب جب نازل ہوئی سورہ بقرہ کے برابر تھی، تو اب اس میں بہت ساری آیات تلاوت بھی اس میں نسخ ہو گیا اور حکم میں بھی نسخ ہو گیا۔ دوسری صورت کہ حکم تو باقی ہو لیکن تلاوت منسوخ ہو جائے، جیسے الشیخ والشیخۃ اذا زنیا فرجموہما نکالا من اللہ، تلاوت تو منسوخ ہو گئی لیکن حکم اب بھی باقی ہے۔ تیسری صورت کیا ہے؟ تلاوت تو باقی ہو لیکن حکم منسوخ ہو جائے، جیسے کہ اب یہ حکم ہے کہ عورت کے لیے عدت 1 سال ہے، اب یہ آیت موجود ہے لیکن یہ آیت کا حکم منسوخ ہے، دوسرا حکم ہے اب 4 مہینے 10 دن، تو دیکھیں وہ تلاوت تو موجود ہے لیکن حکم منسوخ ہے۔ تو کتنی صورتیں؟ 3 صورتیں۔ اب آیت کا ترجمہ، ما ننسخ، ہم نہیں منسوخ کرتے کوئی آیت، اس کے نیچے لے کے رفع الحکم فقط، رفع الحکم فقط، یعنی ہم نہیں منسوخ کرتے کسی آیت کو، یعنی صرف اس کا حکم نہیں اٹھاتے، او ننسہا، یا ہم نہیں اس کو بھلا دیتے، رفع الحکم والتلاوت، رفع الحکم والتلاوت کہ ہم بھلا دیتے ہیں، یعنی تلاوت بھی منسوخ ہو جاتی ہے اور حکم بھی اس کا منسوخ ہو جاتا ہے۔ تو دیکھیں اللہ نے کہا ہم بھلا دیتے ہیں، معلوم ہوا کہ یہ جو نسخ ہوتا ہے وہ اللہ کے حکم سے ہوتا ہے۔ میں نے وضاحت عرض کی تھی کہ نسخ اللہ رب العزت کے اعتبار سے مدت کی انتہا ہے، ہمارے اعتبار سے تبدیل ہے، تبدیلی حکم ہمارے اعتبار سے، اللہ کے اعتبار سے اس مدت کی انتہا ہے۔ جیسے ایک ڈاکٹر اور طبیب دوا دیتا ہے 1 ہفتہ استعمال کرو، 1 ہفتے بعد دوبارہ آنا وہ دوسری دوا دیتا ہے، مریض سمجھتا ہے دوا تبدیل کر دی، لیکن طبیب کے اعتبار سے اس دوا کی مدت پوری ہو گئی، 1 ہفتے تک تھی۔ اللہ کے ہاں مدت بیت المقدس کی طرف رخ کرنے کی 16-17 مہینے تھی، وہ پوری ہو گئی، پھر اللہ نے بیت اللہ کی طرف رخ کرنے کا حکم دے دیا۔ نأتی بخیر منہا، تو ہم لے آتے ہیں اس سے بہتر، ہم اس سے بہتر لے آتے ہیں، او مثلہا، یا ہم اس کے مثل لے آتے ہیں۔ بہتر کے نیچے لکھیں بخیر فی النفع، بہتر کا مطلب بخیر فی النفع، نفع کے اعتبار سے بہتر، او کثرت ثواب، یا ثواب کے اعتبار سے بہتر، او فی کلیہما، یا دونوں اعتبار سے، بخیر فی النفع، نفع میں بہتر، او کثرت ثواب، یا ثواب میں بہتر، اور او فی کلیہما، یا دونوں میں بہتر ہو۔ تفسیر روح المانی۔ تو بہتر چیز اللہ لے آتا ہے، یا وہ نفع میں بہتر ہے یا ثواب میں ثواب زیادہ ہے، اور یا بسا اوقات اس میں دونوں چیزیں بہتر ہوتی ہیں۔ دیکھیں اللہ جو کام کرتا ہے نا اس میں بہتری ہوتی۔ اب پہلے حکم تھا 1 سال تک عدتیں، تو اللہ نے جو اس کو منسوخ کر کے دوسرا حکم دیا اس میں بندوں کے لیے بہتری آ گئی، آسانی، 4 مہینے 10 دن۔ پہلے حکم تھا 1 آدمی 10 آدمیوں سے لڑے، اس میں سختی تھی، اللہ نے اس کے بدلے تخفیف کا حکم دے دیا، 1 آدمی مقابلہ کرے 2 کے ساتھ، تو یہ اس کے ذریعے کیا ہو گیا؟ بہتر ہو گیا، آسانی آ گئی۔ پہلے بیت المقدس کے رخ کرنے کا حکم تھا، اب اللہ نے آسانی کے لیے بیت اللہ کا کہا، جو مسلمانوں کا قبلہ ہے، مسلمانوں کو محبت تھی، اس میں کیا ہے؟ آسانی۔ تو ہم لے آتے ہیں اس سے بہتر، او مثلہا، یا اس کے مثل، مثلہا کے نیچے ثواب میں، یا اسی کے مثل ہوتا ہے، ثواب میں برابری ہوتی ہے۔ دیکھیں بیت المقدس کے رخ کرنا، بیت اللہ کی طرف کرنا، دونوں قبلے ہیں، اب دونوں قبلہ ہونے میں وہاں سے ادھر کوئی رخ کرے گا تو برابر ہوں گے، ثواب میں کیا ہوگی؟ برابری ہوگی، ثواب کے اعتبار سے دونوں برابر ہیں۔ دیکھیں یہ جو نسخ ہے، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ یہ نسخ میں پہلے حکم ثقیل ہوتا ہے، نسخ کے بعد حکم میں تخفیف آتی، جیسے پہلے 1 سال عدت تھی، 10 آدمیوں سے آدمی لڑے، تو اب 4 مہینے 10 دن اور 2 سے لڑنا، اس میں کیا آ گئی؟ تخفیف آ گئی۔ نسخ میں کبھی تخفیف ہو جاتی ہے۔ اور نمبر 2، کبھی نسخ کے اندر برابری ہوتی ہے، پہلے بیت المقدس رخ کرنا تھا، اب بیت اللہ کی طرف، دونوں برابری ہے، دونوں قبلے ہیں۔ اور کبھی کوئی حکم منسوخ ہوتا ہے اور اس کا بدل نہیں آتا، جیسے اللہ نے حکم دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مناجات کرو، لیکن اب وہاں پر اس کا بدل نہیں آیا، جب منسوخ ہو گیا نا، اس کے بدلے میں کوئی اور حکم نہیں آیا۔ یہ حکم اس لیے تھا کہ منافقین حضور کا ٹائم لیتے بلا وجہ، تو اللہ رب العزت نے کہا جو حضور سے بات کرے گا، سرگوشی کرے گا، پہلے صدقہ دے گا،
تو منافق پر مال تو بڑا بھاری تھا، اس لیے انہوں نے اب سرگوشیاں کرنا چھوڑ دی۔ تو اب دیکھیں یہ حکم منسوخ ہوا لیکن اس کا کوئی بدل نہیں آیا۔ علم تعلم، کیا آپ نہیں جانتے کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے؟ اللہ ہر چیز پر قادر ہے یعنی اللہ جس حکم کو چاہے منسوخ کرے، جو حکم چاہے اللہ نیا حکم دے دے، جس کے بدلے جو حکم دے اللہ قادر ہے، اللہ کو مشورہ دینے کی ضرورت نہیں، اللہ جو حکم دے گا اللہ قادر ہے۔ علم تعلم ان اللہ لہ ملک السماوات، کیا تم نہیں جانتے کہ یقیناً بادشاہت ہے اللہ کے لیے آسمانوں اور زمینوں کی، وما لکم من دون اللہ من ولی، پس نہیں ہے تمہارے لیے اللہ کے علاوہ کوئی حمایتی، ولا نصیر، اور نہ ہی اللہ کے علاوہ تمہارے لیے کوئی مددگار، نہ کوئی تمہارے لیے مددگار ہے اور نہ ہی اللہ کے علاوہ تمہارے لیے کوئی حمایتی ہے۔ تو دو لفظ استعمال ہوئے ہیں۔ ولی کا معنی کوئی حمایتی، اس کے نیچے یحفظکم، کوئی ولی نہیں ہے یحفظکم جو تمہاری حفاظت کرے، ولا نصیر یمنع عنکم عذابہ، یمنع عنکم عذابہ، نہیں ہے کوئی مددگار کہ وہ تمہیں عذاب سے روکیں، کوئی تمہیں عذاب سے نہیں بچا سکتا۔ یہاں ایک بات بطور فائدہ کے سمجھیں، دیکھیں ایک ہوتا ہے نسخ اور ایک ہوتا ہے عقیدہ بدع۔ اہل سنت والجماعت کے ہاں نسخ جائز ہے، سب قائل ہیں، اور عقیدہ بدع یہ روافض کے ہاں ہے۔ بدع کس کو کہتے ہیں؟ بدع کے بارے میں ان کی معتبر کتاب ہے اصول کافی، اس کی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 146، اس میں انہوں نے عقیدہ بدع کے بارے میں کہا اللہ تعالیٰ کی نہیں عبادت کی جاتی بدع کی طرح، یعنی سب سے بڑا عقیدہ کیا ہے؟ عقیدہ بدع ہے۔ عقیدہ بدع کا مطلب کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کبھی کوئی فیصلہ کر دیا، فیصلے میں خطا ہو جاتی ہے تو اللہ اس کی جگہ پھر دوسرا فیصلہ دے دیتا ہے، یعنی بدع کا معنی ظاہر ہونا، پہلے ایک بات کا اللہ نے حکم دیا، اب اس میں کوئی بات ظاہر ہو گئی تو پھر اللہ اس کی جگہ دوسری بات کا حکم دے دیتا ہے، تو گویا کوئی بات کوئی خطا ظاہر ہو جائے پھر دوسری بات کا حکم دے دینا، یہ عقیدہ بدع ہے۔ یہ روافض کا ہے، اہل سنت کے ہاں یہ جائز نہیں ہے۔ جو یہ عقیدہ رکھے کہ اللہ سے غلطی ہوتی ہے، اللہ کو مستقبل کا پتہ نہیں ہوتا، یہ کفری عقیدہ ہے۔ اب انہوں نے یہ عقیدہ کیوں قائم کیا؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے کہا تھا میرے بعد میرا بیٹا اسماعیل یہ خلیفہ ہوگا، ان کے 12 ائمہ ہیں تو یعنی میرے بعد میرا یہ بیٹا امام ہوگا، لیکن اللہ کا کرنا وہ بیٹا باپ کی زندگی میں انتقال کر گیا۔ جب باپ کی زندگی میں مر گیا تو لوگوں نے کہا بھئی یہ کیا ہوا، وہ تو امام نہیں بنا، خلیفہ نہیں بنا، تو کہا یہاں اللہ سے بدع ہو گیا، یعنی اللہ تعالیٰ کو معلوم نہیں ہوا کہ اب یہاں ان کے فوت کر دیا، حالانکہ مارنا کسی اور کو تھا، معاذ اللہ کو پتہ نہ چلا، اللہ نے اسے موت دے دی، تو یہ عقیدہ بدع کہلاتا ہے۔ تو اب اس کے بعد پھر کس کو بنایا گیا؟ تو ان کے بھائی تھے موسیٰ کاظم، تو موسیٰ کاظم اب اس کے بعد امام جعفر صادق کے بعد نائب ہوئے۔ اب یہیں سے روافض میں شاخیں بنی۔ اب یہ جو آغا خانی اور اسماعیلی ہیں یہ وہ لوگ ہیں کہ یہ کہتے ہیں وہی امام جعفر صادق کا بیٹا جو مر گیا تھا باپ کی زندگی میں، جس کا نام تھا اسماعیل، جس کا نام اسماعیل، کہتے ہیں ہم اس کو مانتے ہیں، تو یہ لوگ اس کو مانتے ہیں، اس لیے ان کو کہتے ہیں اسماعیلی اور آغا خانی۔ اور جو ان کو نہیں مانتے وہ کہتے ہیں اس کا انتقال ہو گیا تھا، وہ امام نہیں تھا، امام اس کے بعد موسیٰ کاظم ہے، وہ جتنے ہیں وہ کہلاتے اثنا عشریہ۔ بات سمجھ گئے؟ تو ان کا عقیدہ بدع ہے۔ تو نسخ الگ چیز ہے، بدع نسخ کا معنی یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک چیز کی جگہ دوسری بات کا حکم دیتا ہے، پہلے والے کی مدت پوری ہو گئی اللہ دوسرا حکم دے رہا ہے۔ بدع میں یہ ہوتا ہے گویا اللہ کو پہلے معاذ اللہ معلوم نہیں ہے، بعد میں اللہ کو معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے معاذ اللہ خطا ہوئی ہے، تو یہ خطا ہونا، خلاف ظاہر کا ہونا، اللہ کو معلوم نہ ہونا، یہ اہل سنت کا نظریہ نہیں۔ ام تريدون ان تسألوا رسولکم، زجر یہود یا تنبیہ مومنین، دونوں عنوانات ہیں۔ ام تريدون ان تسألوا رسولکم، کیا تم چاہتے ہو کہ تم سوال کرو تم اپنے رسول سے، کما سئل موسیٰ من قبل، جس طرح کہ سوال کیا گیا موسیٰ علیہ السلام سے اس سے پہلے۔
وَمَن يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ، پر جو شخص کفر کو بدل دے گا ایمان کے ساتھ، فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ، یقیناً وہ آدمی بھٹک گیا سیدھے راستے سے، بھٹک گیا سیدھے راستے سے۔ اب یہاں پر یہ زجر ہے یہود کو۔ یہود نے یہ کہا تھا کہ جیسے موسیٰ علیہ السلام پر ایک ساتھ کتاب نازل ہوئی تو آپ پیغمبر ہیں، آپ پر بھی ایک ساتھ کتاب کیوں نہیں نازل ہوتی؟ تو اللہ تعالیٰ نے یہود پہ زجر کیا کہ تم لوگ ایسا سوال نہ کرو۔ یا نمبر 2، یہ زجر یہ تو تھا مشرکین پر۔ مشرکین مکہ نے کہا ہم تب ایمان لے کر آئیں گے کہ جب اللہ کے فرشتے ان کے ساتھ ہوں گے، فرشتے کہیں گے ایمان لے کر آؤ تب ہم ایمان لے کر آئیں گے، ویسے ہم اس پر ایمان لے کر نہیں آتے۔ تو یا یہ زجر یہود پر اور یا یہ زجر ہے مشرکین پر، اور یہ تنبیہ ہے ایمان والوں پر کہ بعض ایمان والوں نے بھی اس طرح کے سوالات کیے تو اللہ رب العزت نے تنبیہ کر دی کہ تم اس طرح سوالات نہ کرو جیسے بنی اسرائیل والے سوال کرتے تھے موسیٰ علیہ السلام سے، تم ایسے سوالات سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ وَمَن يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ، پس جو شخص کفر، وَمَن يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ، پس جو شخص ایمان کے بدلے میں لے گا کفر کو، تو اس نے تو بڑے گھاٹے والا سودا کیا، یعنی گویا ایمان کو دے کر تم کفر لے رہے ہو، ایمان کے بدلے کفر کا سودا کرنا بڑی گمراہی کا سودا ہے۔ وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، تنبیہ ہے مومنین، پس چاہتے ہیں بہت سارے لوگ اہل کتاب میں سے، لَوْ يَرُدُّونَكُم مِّن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا، لَوْ يَرُدُّونَكُم کہ وہ پھیر دیں تمہیں تمہارے ایمان کے بعد کافر بنا کر۔ دیکھیں یہ لو مصدریہ ہے، لفظ لو مصدریہ ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ وہ پھیر دیں تمہیں، یہاں فعل مضارع کا ترجمہ نہیں ہوگا، ورنہ تو معنی ہوگا وہ پھیر دیں گے، یہ ترجمہ نہیں بلکہ مصدر کا ترجمہ ہوگا کہ وہ پھیر دیں تمہیں، پھیر دیں بریکٹ میں بنا دیں، پھیر دیں یعنی بنا دیں، وہ چاہتے ہیں کہ وہ تمہیں بنا دیں ایمان کے بعد، کیا بنا دیں؟ کافر۔ حسدا من عند انفسہم، حسد کرتے ہوئے اپنے دلوں میں، حسدن مفعول لہو ہے کہ وہ تمہیں کیوں کافر بنانا چاہتے ہیں، تمہارے خیر خواہ نہیں ہے بلکہ تم سے حسد کرتے ہیں۔ من بعد ما تبین لہم الحق، بعد اس کے کہ واضح ہو گیا حق، حق واضح ہونے کے بعد وہ اس طرح کرتے ہیں۔ فاعفوا واصفحوا، پس آپ ان کو معاف کیجئے اور ان سے درگزر کیجئے، حتی یأتی اللہ بامرہ، یہاں تک کہ اللہ کا حکم آ جائے، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ دیکھیں یہاں دو لفظ ہیں، ایک ہے فاعفو اور ایک ہے عفو کا معنی کیا ہے؟ ترک عقوبۃ المذنب، ترک عقوبۃ المذنب، گناہ کرنے والے کو سزا کو چھوڑ دینا، جس نے گناہ کیا ہے اس کی سزا کو چھوڑ دو، معاف کر دو، اسے کیا کہتے ہیں؟ عفو۔ اور صفا کسے کہتے ہیں؟ ترک تسریب ہی، ملامت کو بھی ترک کر دینا، ملامت بھی نہ کرنا گناہ پر، ملامت کو ترک کر دینا، اسے کیا کہتے ہیں؟ تسریب۔ تفسیر بیضاوی۔ تو بات کیا سمجھ آ گئی کہ اگر تو یہاں پر دو چیزیں ہو گئی نا، پہلی چیز ہو گئی عفو، تو عفو کا معنی کیا بتایا؟ ترک عقوبۃ المذنب، گناہوں کو ترک کر دینا، اور صفا کا معنی ترک تسریب ہی، ملامت بھی نہ کرنا، یہاں تک کہ اللہ کا حکم آ جائے۔ حکم سے مراد یہاں جہاد، یہاں تک کہ اللہ کا جہاد کا حکم آ جائے، یعنی مکی زندگی میں تو چونکہ معافی کا حکم تھا تو تم انہیں معاف کرتے رہو یہاں تک کہ جہاد کا امر آ جائے۔ یا حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں امر سے مراد بعذابہ القتل والصبی لبنی قریظہ والجلاء والنفی لبنی النذیر، قتل کا حکم آ جائے اور قید کرنے کا جیسے کہ بنو قریظہ کے لیے، اور جلاوطنی کا حکم آیا بنو نذیر کے لیے۔ بعد میں حکم آ گیا نا بنو قریظہ کے نوجوانوں کو قتل کرو، عورتوں اور بچوں کو غلام بناؤ، اور بنو نذیر کے لیے حکم آیا کہ ان کو جلاوطن کرو۔ یا امام قتادہ رحمہ اللہ کہتے ہیں بِأَمْرِهِ سے مراد ہوا امرہ بقتالہم، یا مراد ان سے لڑنے کا حکم ہے کہ اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے قاتل الذین لا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر، کہ لڑو ان سے جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان نہیں رکھتے۔
वअक़ीमुस सलाह, उमूर मुस्लिहा, कायम करो नमाज को, वआतुज़ ज़का, और ज़कात दो, वमा तुक़द्दिमू लिअन्फुसिकुम मिन खैरिन, बस जो भी तुम आगे भेजोगे अपने नफ्सों के लिए कोई भलाई, तजिदूहु इंदल्लाह, बस तुम पाओगे अल्लाह के हाँ पाओगे उसका बदला। यानी इंसान जो भी नेकी का अमल करेगा बस वो पाएगा अल्लाह के हाँ उसका बदला। हर नेकी का अल्लाह के हाँ क्या है? बदला है। तो आयत को याद रखो, वमा तुक़द्दिमू लिअन्फुसिकुम, बस तुम जो भी आगे भेजोगे अपने नफ्सों के लिए कोई भलाई में से तो पाओगे उसको अल्लाह के हाँ, यानी अल्लाह के हाँ उसका बदला पाओगे। यकीनन अल्लाह ताला तुम जो भी अमल करते हो अल्लाह उसका देखने वाला है। देखें, अल्लाह देखने वाला है, अल्लाह तुम्हें अमल पर बदला देगा। अमल पर उजरत वो देता है जिसको पता हो ना, अगर पता ही नहीं हो तो उजरत कैसे देगा? अब किसने कितना अमल किया है, कितने इखलास के साथ अमल किया है, तो अल्लाह बसीर है, इंसान के दिल पे भी निगाह रखता है, इंसान के अमल पे भी निगाह रखता है, उसे मालूम है, तो हर अमल के मुताबिक अल्लाह उसको उसका बदला देगा। वक़ालू लन यदखुलल जन्नह, और ये लोग कहते हैं कि हरगिज़ जन्नत में दाखिल नहीं होंगे इल्ला मन कान हूदन औ नसारा, मगर जो यहूदी हैं या जो ईसाई हैं। तिल का अमानियुहुम, अल्लाह ताला फरमाते हैं ये इनकी बातिल ख्वाहिशात हैं, बातिल ख्वाहिशात है, ब्रैकेट में दिल बहलाने की बातें हैं, दिल बहलाने की बातें हैं। कुल हातु बुरहानकुम, पस ले आओ तुम दलील अगर तुम लोग सच्चे हो अपने इस दावे में। यानी तुम्हारा ये जो दावा है, पहले बात गुजर गई ना, यहूद कहते थे हम जहन्नुम में नहीं जाएंगे मगर कितने दिन? 40 दिन, अय्याम मादूदा, 40 दिन जाएंगे फिर हम जन्नत में जाएंगे। नसारा कहते हैं हम जन्नती, यहूद कहते हैं हम जन्नती। अल्लाह ताला ने फरमाया ये इनकी सिर्फ़ आरज़ू है, ये इनकी बातिल ख्वाहिशात है। अगर इनके पास कोई दलील है अपने इस दावे पर तो ये दलील को पेश करें। भला कानून खुदाबंदी, भला खबरदार, मन अस्लम वजहहु लिल्लाह, बस जिसने झुका दिया अपने चेहरे को अल्लाह के लिए, व हुवा मुहसिनुन, दरा हाले कि वो नेकी करने वाला है, फलहु अजरुहु इंद रब्बी, बस उसके लिए अजर होगा उसके रब के यहाँ, वला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, पस ना उन पर कोई खौफ होगा और ना ही वो लोग गमगीन होंगे। देखें यहाँ पर अल्लाह ने कानून खुदाबंदी क्या बयान फरमाया, फरमाया मन अस्लम वजहहु, जिसने अपने चेहरे को झुका दिया। ये किनाया जो पहले ईमान लेकर आया। मुसलमान का मतलब क्या होता है? अपने आप को झुकाने वाला, फर्मा बरदार, मुसलमान इताअत गुज़ार। तो इशारा है जो आदमी पहले ईमान लेकर आए और अल्लाह के हर हुक्म के आगे अपने आप को झुका दे, फिर उसके बाद वह मुहसिन, दरा हाल है कि नेकी करने वाला हो। ये इशारा इखलास की तरफ, इशारा। अब एक आदमी ईमान लेकर आए और नेकी करें अल्लाह के लिए, तब अल्लाह अजर देगा। मालूम हुआ अगर नेकी कर रहा है इखलास के साथ लेकिन ईमान नहीं है तब भी अजर नहीं। ईमान मौजूद है लेकिन इखलास नहीं है तब भी अजर नहीं है। वह मुहसिन, दरा हाल कि वो नेकी करे। तो जब नेकी करेगा ईमान और इखलास के बाद, फलहु अजरुहु जल्ब मनफ़ियात, जल्ब मनफ़ियात, बस अल्लाह के यहाँ अजर होगा उसके लिए। वला खौफुन दफ़ा मुज़िरत, अल्लाह ताला उससे मुज़िर चीज़ को दूर कर देगा तो अल्लाह उसको अजर देगा। तो जब अल्लाह बदला देगा तो अल्लाह अपनी शान बदला देगा। देखें, हर आदमी जो इनाम देता है वो अपनी हैसियत के मुताबिक देता है। अब एक उस्ताद है इनाम देगा चंद रुपए, वालिद देता है इनाम अपनी हैसियत में वज़ीर, अपनी हैसियत में बादशाह, अपनी हैसियत में, और सातों ज़मीन और आसमान का खालिक अल्लाह जब बदला देगा वो अपनी हैसियत के मुताबिक वो एक मोमिन को इतनी बड़ी जन्नत देगा कि वो चाहे तो तमाम मोमिनीन के उसमें दावत करके उनको बुला सकता है। ज़मीन आसमान से बढ़कर क्या होगी? जन्नत होगी। कुरान करीम में भी अल्लाह ने इसके लिए इशारा किया है कि वो जो जन्नत है उसकी जो चौड़ाई है वो आसमान और ज़मीन से ज़्यादा है, आसमान और ज़मीन से ज़्यादा उसकी चौड़ाई है। वसारिउ इला मग़फ़िरतिन मिन रब्बिकुम व जन्नतिन अर्ज़ुहा अस्समावातु वल
عرض اعدت للمتقین ولا خوف علیہم، نہیں ہوگا ان پر کوئی خوف اور نہ ہی وہ لوگ ہوں گے غمگین۔ خوف کا تعلق ہے ماضی کے ساتھ، حزن کا تعلق ہے مضارع کے ساتھ، مستقبل کے ساتھ۔ دیکھیں انسان کو بسا اوقات غم ہوتا ہے ماضی کے کسی کام پر، کوئی حادثہ ہو جائے، کوئی بات ہو جائے تو انسان پریشان ہوتا ہے اس حادثے اور تکلیف پر کہ میں نے یہ کام کیوں کیا، مجھے نہیں کرنا چاہیے تھا۔ تو اللہ نے کہا ان پر کوئی ماضی کا بھی کوئی غم نہیں ہوگا اور نہ ہی وہ مستقبل کے بارے میں کبھی غمگین ہوں گے۔ دیکھیں انسان کے پاس ساری نعمتیں موجود ہوں لیکن کم از کم یہ ڈر تو ہوتا ہے کبھی یہ نعمت چھن جائے گی، غم تو ہوتا ہے نا۔ آج دولت ہے کبھی فقر نہ آ جائے، تندرست ہوں بیمار نہ ہو جاؤں، بادشاہ ہے کرسی چھن نہ جائے، لیکن جنت میں جانے کے بعد ان نعمتوں سے نکلنے کا، چھوٹ جانے کا ولا یحزنون کوئی غم نہیں ہوگا۔ اور غم کا ختم ہونا یہ بڑی نعمت ہے۔ دیکھیں انسان وقت سے پہلے بوڑھا کیوں ہوتا ہے؟ غم کی وجہ سے، بال سفید ہو گئے اس کے غم نے سفید کر دیے، بچوں کا غم، پریشانی، تکلیفوں کی وجہ سے، بیماریاں، کہتے ہیں بھئی یہ کیا درد سر ہے، غم کی وجہ سے، معدے کی بیماریاں، امراض کس وجہ سے؟ تو نفسیات آج کے دور کی ایک بڑی بیماری ہے، ذہنی امراض بڑی بیماری ہے۔ تو اللہ وہاں نعمتیں دے گا اور غم نہیں ہوگا کہ وہ نعمتیں چھنیں گی۔ تو گویا یہ بہت بڑی نعمت ہے، نعمتوں کا مل جانا اور اس پر دوام کا ہونا، نعمتوں کا مل جانا اور پھر ان نعمتوں پر دوام کا ہونا، یہ اللہ کی طرف سے بڑی نعمت ہے۔ اس لیے کہا نہ ان پر کوئی خوف، خوف نکرہ ہے،